چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے بابو شرائط الصلاۃ یا بابو شروط الصلاۃ۔ بابو شرائط الصلاۃ یا بابو شروط الصلاۃ، نماز کے شرائط یا نماز کے شروط کا باب کے بارے میں کئی بار بتا چکا ہوں کہ مختلف فصول کا مجموعہ، مختلف مسائل کا مجموعہ، ایک ہی موضوع سے متعلق مختلف مسائل کے مجموعے کو کیا کہتے ہیں؟ باب۔ شرائط یہ جمع ہے شرط کی، شرائط جمع ہے شرط کی۔ اور شرط کی تعریف کیا ہے؟ شرط کے لفظی معنی ہیں علامت، نشانی۔ شرط کے لفظی معنی علامت، نشانی کے ہیں۔ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ بس قیامت کا انتظار کر رہے ہیں، وہ انتظار نہیں کر رہے مگر اس بات کا کہ قیامت ان کے پاس اچانک آ جائے۔ اس کی علامتیں آ چکی ہیں، اس کی علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے فقد جاء اشراطها کہا تو شرط وہاں اللہ تعالیٰ نے کس معنی میں استعمال کیا؟ علامتوں کے معنی میں۔ تو شرط کے لغوی معنی ہیں علامت، اور اصطلاحی تعریف ہے ما یلزم من عدمه العدم ولا یلزم من وجوده الوجود۔ شرط کی اصطلاحی تعریف ہے ما یلزم من عدمه العدم ولا یلزم من وجوده الوجود۔ ما یلزم من عدمه العدم، جس کے نہ ہونے سے مشروط کا نہ ہونا لازم آتا ہے۔ شرط کے نہ ہونے سے مشروط کا نہ ہونا، ایک ایسی چیز جو شرط پر رکھی گئی ہے، جس کے نہ ہونے سے مشروط کا نہ ہونا لازم آتا ہے، لیکن اس کے ہونے سے مشروط کا ہونا لازم نہیں آتا۔ میں سمجھاؤں گا، تھوڑا سا مشکل ہے لیکن آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ۔ جس کے نہ ہونے سے مشروط کا نہ ہونا لازم آتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز کے لیے وضو شرط ہے، لیکن اگر وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو جس کے نہ ہونے سے مشروط کا نہ ہونا لازم آتا ہے، اس کے ہونے سے مشروط کا ہونا لازم نہیں آتا۔ مثال کے طور پر کوئی وضو کرے تو ضروری نہیں کہ نماز پڑھے، شرط اس نے پوری کر لی لیکن مشروط پورا کرے یہ ضروری نہیں، لیکن نماز اگر پڑھنا ہے تو وضو کرنا پڑے گا۔ تو شرط کہتے ہیں ما یلزم من عدمه العدم ولا یلزم من وجوده الوجود، جس کے نہ ہونے سے مشروط کا نہ ہونا لازم آتا ہے، لیکن اس کے ہونے سے مشروط کا ہونا لازم نہیں ہوتا۔ یہ ہے شرط۔ رکن کی تعریف الگ ہے۔ ہم جب نماز پڑھیں گے تو شرط کے بارے میں پڑھیں گے، رکن کے بارے میں پڑھیں گے، نماز کے باب کو پڑھیں گے تو شرائط ہیں، ارکان ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، 4 ہو گئے۔ پھر مبطلات ہیں، پھر مکروہات ہیں۔ آج ہم شرائط پڑھیں گے، میں تمام تعریفوں کے بارے میں انشاءاللہ بعد میں سمجھاؤں گا۔ تو نماز کے شرائط ان چیزوں کو کہتے ہیں جو نماز کے لیے لازم ہیں، ان کے نہ ہونے کی صورت میں نماز بھی نہیں ہوگی، ان چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ کی صورت میں نماز بھی نہیں ہوگی۔ یہاں 6 شرائط ذکر کیے گئے ہیں، 6 شرائط ہیں جو نماز کے لیے ضروری ہیں، اگر ہم اسے نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو باب شرائط الصلاۃ، نماز کے شروط کا باب، نماز کی شروط کا باب۔ کون سی ترکیب ہے یہ؟ مضاف مضاف الیہ ہے۔ کون سا مضاف ہے؟ بابو مضاف ہے، شرائطی کیا ہے؟ مضاف الیہ۔ پھر الصلاۃ کیا ہے؟ مضاف الیہ ہے، اسی لیے شرائط پر الف لام نہیں آ سکتا کیونکہ وہ اپنے بعد والے کی طرف مضاف ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس میں مبتدا محذوف ہے، ھذا باب شرائط الصلاۃ، ھذا باب شرائط الصلاۃ، یہ شروط صلاۃ کا باب ہے۔ آپ کہہ دیں کہ فعل محذوف ہے، اس صورت میں بابا پڑھیں گے، جیسے اقرا باب شرائط الصلاۃ، دونوں کہا جا سکتا ہے، اقرا باب شرائط الصلاۃ، اقرا تم پڑھو باب شرائط الصلاۃ۔ اس صورت میں باب کیا ہو جائے گا؟ مفعول۔ فاعل کہاں ہے؟ اقرا تو فعل ہوا، فاعل ہے کہاں؟ اقرا انت۔ فاعل ضمیر مستتر ہے اور اس کی تقدیر ہے انت۔ تو اقرا اگر محذوف مانیں گے تو اقرا باب شرائط الصلاۃ، یا پھر مبتدا محذوف مانیں گے تو ھذا باب شرائط الصلاۃ۔
تو یہ جو ہے نماز کے شروط کا باب ہے۔ نماز کے شروط میں 3 شرطیں بنیادی ہیں، لیکن اس کا یہاں ذکر نہیں ہوا اس لیے کہ وہ ہر عبادت میں پائی جاتی ہیں۔ وہ کون سی ہیں؟ الاسلام، العقل، البلوغ۔ الاسلام، العقل، البلوغ، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا، یہ 3 بنیادی شرطیں ہیں، اس کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اسلام اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے ان کے نفقات قبول کرنے کے بارے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنی الا یہ کہ وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں۔ تو جب نفقہ ان کا خرچ نہیں ہوتا، قبول نہیں ہوتا کفر کی وجہ سے، تو دوسری جو عبادتیں بدرجہ اولیٰ قبول نہیں ہوں گی، جیسے کہ نماز ہے، روزہ ہے۔ تو اسلام کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی۔ تو سب سے بنیادی شرط ہو گئی اسلام، دوسری شرط ہو گئی عقل، کیونکہ عقل مناط التکلیف ہے، عقل ہی کی بنیاد پر آدمی مکلف بنایا جاتا ہے۔ اگر عقل نہیں ہو تو آدمی مکلف بھی نہیں ہے، اس لیے رفع القلم عن ثلاثہ، عن النائم حتی یستیقظ، وعن الصبی حتی یحتلم، وعن المجنون حتی یعقل۔ 3 آدمی مرفوع القلم ہے، سونے والا یہاں تک کہ وہ جاگ جائے، بچہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور مجنون پاگل یہاں تک کہ وہ عقل مند بن جائے، عقل اس کو آ جائے۔ تو اس میں ہم کو معلوم ہوا کہ مجنون جو ہے مرفوع القلم ہے، تو اور وہ جو کہتا ہے اس کو سمجھتا نہیں ہے، تو اس لیے اس پر عبادت فرض بھی نہیں ہے۔ تو عبادت کی قبولیت کے لیے ضروری ہے دوسری شرط آدمی عقل مند ہو، تیسری شرط یہ کہ بالغ ہو، جیسا کہ اسی حدیث سے جس کا میں نے ذکر کیا اس سے معلوم ہوتا ہے۔ تو اس کا یہاں ذکر نہیں ہوا کیونکہ وہ لازمی طور پر موجود ہوتے ہیں۔ وہی ستۃ، اور وہ 6 ہیں، وہی اور وہ ستۃ 6 ہیں۔ 6 میں آپ 3 جوڑ لیجئے، کتنے ہو گئے؟ 9۔ وہی ستۃ، اور وہ 6 ہیں۔ الشرط الاول، میں پہلے ہر شرط کی عبارت پڑھ لیتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، اس کو میں سمجھاتا ہوں، اس کے بعد آپ سوال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ الشرط الاول، پہلی شرط، الطہارۃ من الحدث، حدث سے پاک ہونا۔ الطہارۃ من الحدث، حدث سے پاک ہونا۔ لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے۔ لا صلاۃ لمن احدث، نماز نہیں ہوتی اس کی جو ناپاک ہو جائے، بے وضو ہو جائے، جو ناپاک ہو جائے، حتی یتوضأ، یہاں تک کہ وہ وضو کرے۔ الشرط الاول، پہلی شرط ہے الطہارۃ من الحدث، حدث سے طاہر ہونا، حدث سے پاک ہونا۔ لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے۔ لا صلاۃ لمن احدث، نماز نہیں ہوتی اس شخص کی جو کہ محدث ہو جائے، یعنی جس سے حدث ہو جائے، جو ناپاک ہو جائے، حتی یتوضأ، یہاں تک کہ وہ وضو کر لے۔ یہ شرط اول ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی دلیل ہم قرآن مجید سے لینا چاہیں تو یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، وہ لمبی آیت ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کے لیے کہا کہ وضو کرو، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بھی کہا کہ اگر غسل فرض ہو جائے تو وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، طہارت حاصل کرو۔ تو یہ معلوم ہوا کہ حدث اصغر ہو، حدث اکبر ہو، حدث اصغر وہ چیزیں جن سے وضو لازم آتا ہے، حدث اکبر وہ چیزیں جن سے غسل لازم آتا ہے۔ تو سورۃ المائدہ کی اس آیت سے دونوں چیزیں معلوم ہوئیں کہ وضو کرنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیے، نماز پڑھنا چاہیں تو، اور اگر غسل فرض ہو جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ غسل کرنا چاہیے۔ اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ اگر پانی نہ ہو یا پانی استعمال کی قدرت نہ رکھ تو کیا کرنا چاہیے؟ تیمم۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وضو ضروری ہے، وضو ضروری ہے نماز کے لیے۔ اور حدیث سے جو دلیل ہے وہ یہاں دی گئی، لا صلاۃ لمن، اور ہم لوگ ایک حدیث پڑھ چکے ہیں، اس کے الفاظ کیا ہیں؟ عمدۃ الاحکام میں پہلی حدیث ہم پڑھ چکے ہیں، بلکہ ہم کہیں دوسری حدیث، کیونکہ پہلی حدیث تو نیت کے بارے میں، دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، امتحان میں سوال کے طور پر آئی بھی تھی وہ حدیث۔ بالکل، ماشاء اللہ، ویری گڈ۔ لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتی یتوضأ، اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی شخص کی نماز کو قبول نہیں کرتا جب وہ ناپاک ہو جائے، یہاں تک کہ وہ وضو کرے۔ الفاظ صاف ہیں۔ تو یہ جو ہے شرط ہے، پہلی شرط نماز کے لیے، اور اگر کوئی شخص طاہر نہ ہو تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ واضح ہے؟ کوئی سوال نہیں ہے؟ آگے بڑھیں گے۔ اب اس کی عبارت لمبی ہے اور اسی کی حدیث میں آپ کے پاس بھیجا ہوں، ذرا غور سے سنیے اور اس کو بہت اچھی طرح سمجھنا ہے۔ میں پہلے عبارت پڑھتا ہوں، پھر ترجمہ کرتا ہوں، پھر سمجھاؤں گا، پھر سوالات کریں گے، ٹھیک ہے؟ الشرط الثانی، دوسری شرط، الوقت،
व वक्त ज़ुहरी मिन ज़वाल शम्सी इला अन यसीरा ज़िल्लु कुल्लि शैइन मिस्लहु, यहाँ कामा लगाइए। व वक्तुल अस्री वहियल वुस्ता मिन आखिरी वक्त ज़ुहरी इला अन तस्फर्र शम्सु सुम्मा यज़हबु वक्तुल इख्तियारी व यबक़ा वक्तुद दरूरती इला गुरूबि शम्सी, यहाँ कामा लगा सकते हैं। व वक्तुल मग़रिबी इला अन यग़ीब अश-शफ़क़ुल अहमरु, यहाँ कामा। व वक्तुल इशाई मिन ज़ालिका इला निस्फ़िल लैली सुम्मा यबक़ा वक्तुद दरूरती इला तुलूइल फ़ज्रि सानी, यहाँ कामा। व वक्तुल फ़ज्रि मिन ज़ालिका इला तुलूइश शम्सी, यहाँ कामा। व मन कब्बरा लिस्सलाती क़ब्ल ख़ुरूजि वक़्तिहा फ़क़द अदरकहा, यहाँ कामा। वस्सलातु फ़ी अव्वलिल वक़्ति अफ़्दलु इल्ला फ़िल इशाइल आखिरती व फ़ी शिद्दतिल हर्रि फ़ी ज़ुहरी। ठीक है। अशर्तु सानी, दूसरी शर्त, अल वक़्तु, वक्त का दाखिल होना, वक्त का होना। अल वक़्तु, वक्त का होना, सिर्फ वक्त तर्जुमा मत कीजिए, तर्जुमा कीजिए वक्त का होना या वक्त का दाखिल होना। व वक्त ज़ुहरी, और ज़ुहर का वक्त है, मिन ज़वाल शम्सी, ज़वाल शम्स से, मिन ज़वाल शम्सी, ज़वाल शम्स से। मज़ीद अब वज़ाहत करना चाहें तो सूरज के ढलने से, इला अन यसीरा, यसीरा ज़िल्लु कुल्लि शैइन मिस्लहु, यहाँ तक कि हर चीज़ का साया उसके बराबर हो जाए, हर चीज़ का साया। वो वक्त ज़ुहरी, और ज़ुहर का वक्त है, मिन ज़वाल शम्सी, सूरज के ढलने से लेकर, इला अन यसीरा ज़िल्लु कुल्लि शैइन मिस्लहु, हर चीज़ का साया उसके मिस्ल होने तक। ज़ुहर का वक्त सूरज के ढलने से लेकर हर चीज़ का साया उसके मिस्ल होने तक है। ठीक है। वो वक्तुल असरी, और असर का वक्त जी हो जाए, इला अन यसीरा, यहाँ तक कि हो जाए, ज़िल्लु कुल्लि शैइन मिस्लहु, हर चीज़ का साया उसके बराबर, उसके मिस्ल। वो वक्तुल असरी, और असर का वक्त है, वही अल वुस्ता, और वो नमाज वुस्ता है, वही अल वुस्ता, और वो नमाज वुस्ता है। ये जुमला मोतरज़ा है इबारत। लेकिन असर का वक्त क्या है, मिन आखिरी वक्त ज़ुहरी, ज़ुहर के आखिरी वक्त से, इला अन तस्फर्र शम्सु, यहाँ तक कि सूरज जर्द हो जाए, सूरज जर्द हो जाए। सुम्मा यज़हबु वक्तुल इख्तियार, फिर वक्त इख्तियार ख़त्म हो जाता है, वक्त इख्तियार यानी वक्त अफ़दल, फिर अफ़दल वक्त ख़त्म हो जाता है। व यबक़ा वक्तुद दरूरती, और वक्त ज़रूरत बाकी रहता है, वक्त ज़रूरत यानी इज़्तिरारी, मजबूरी में पढ़ने वाला वक्त, मजबूरी, माजूरी का वक्त। सुम्मा यबक़ा वक्तुद दरूरती, फिर वक्त ज़रूरत बाकी रहता है, इला गुरूबिश शम्सी, सूरज के गुरूब होने तक। फिर एक बार, वो वक्तुल असरी, और असर का वक्त है, वही अल वुस्ता, और वो नमाज वुस्ता है, मिन आखिरी वक्त ज़ुहरी, ज़ुहर के आखिरी वक्त से लेकर, इला अन तस्फर्र शम्सु, यहाँ तक कि सूरज जर्द हो जाए। सुम्मा यज़हबु वक्तुल इख्तियार, फिर वक्त इख्तियार ख़त्म हो जाता है। व यबक़ा वक्तुद दरूरती, और वक्त ज़रूरत बाकी रहता है, इला गुरूबि शम्सी, सूरज के डूबने तक। वाज़ेह है। व वक्तुल मग़रिबी इला अन यग़ीब अश-शफ़क़ुल अहमरु, और मग़रिब का वक्त बाकी रहता है, गोया गुरूब शम्स से मग़रिब का वक्त शुरू हो गया। व वक्तुल मग़रिबी, और मग़रिब का वक्त बाकी रहता है, इला अन यग़ीब अश-शफ़क़ुल अहमरु, यहाँ तक कि शफ़क़ अहमर गायब हो जाए, सुर्खी। शफ़क़ अहमर यानी आसमान के किनारों पर पाई जाने वाली सुर्खी गायब हो जाए। शफ़क़ अहमर, शफ़क़ माने लाली को कहते हैं, अहमर अहमर है। शफ़क़ अहमर वो जो आसमान के किनारों पर जो सुर्खी होती है वो गायब हो जाए, यहाँ तक कि शफ़क़ अहमर गायब हो जाए, यानी आसमान के किनारों पर पाई जाने वाली सुर्खी गायब हो जाए। वह वक्तुल मग़रिबी, और मग़रिब का वक्त, इला अन यग़ीब अश-शफ़क़ुल अहमरु, उस वक्त तक रहता है जब तक कि शफ़क़ अहमर गायब हो जाए। वह वक्तुल इशाई, और इशा का वक्त, मिन ज़ालिका, यहाँ से शफ़क़ अहमर के गायब होने से, इला निस्फ़िल लैल, आधी रात तक होता है। वह वक्तुल इशाई, और इशा का वक्त, मिन ज़ालिका, यहाँ से इला निस्फ़िल लैल, आधी रात तक होता है। ये वक्त इख्तियार हो गया। सुम्मा यबक़ा वक्तुद दरूरा, फिर वक्त ज़रूरत बाकी रहता है। वक्त ज़रूरत, वक्त इज़्तिरारी कहिए, और वक्त यानी माजूरी की सूरत में जो वक्त होता है वो कहिए, इला तुलूइल फ़ज्र सानी, फ़ज्र सानी के तुलू होने तक, फ़ज्र सानी के तुलू होने तक। व वक्तुद दरूरती इला तुलूइल फ़ज्र सानी, और वक्त ज़रूरत फ़ज्र सानी के तुलू तक रहता है। व वक्तुल फ़ज्री, और फ़ज्र का वक्त, मिन ज़ालिका, यहाँ से शुरू होता है। कब?
طلوع فجر ثانی سے، وہ وقت الفجری اور فجر کا وقت من ذالکا طلوع فجر ثانی سے الی طلوع الشمسی سورج کے طلوع ہونے تک رہتا ہے، وہ وقت الفجری اور فجر کا وقت من ذالکا یہاں سے الی طلوع الشمسی سورج کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ ایک یہاں ہو گئے نماز کے اوقات کا ذکر۔ ومن کبرا اور جو تکبیر کہے، تکبیر تحریمہ کہے، للصلاۃ نماز کے لیے، قبل خروج وقتہا اس کے وقت کے ختم ہونے سے پہلے، فقط ادرکہا تو اس نے اس وقت کی نماز کو پا لیا۔ ومن کبر للصلاۃ اور جو نماز کے لیے تکبیر کہے یعنی تکبیر تحریمہ کہے، قبل خروج وقتہا اس کے وقت کے ختم ہونے سے پہلے، اس کے وقت کے نکلنے سے پہلے، فقط ادرکہا تو اس نے اس وقت کی نماز کو پا لیا۔ ومن کبر للصلاۃ اور جس نے نماز کے لیے تکبیر کہی قبل خروج وقتہا اس کے وقت کے ختم ہونے سے پہلے، فقط ادرکہا تو اس نے اس وقت کی نماز کو پا لیا۔ والصلاۃ فی اول الوقت افضل اور نماز اول وقت میں پڑھنا افضل ہے، نماز پہلے وقت میں پڑھنا افضل ہے، الا فی العشاء الآخرۃ سوائے عشاء آخرہ کے لیے۔ عشاء آخرہ اس لیے دوسری عشاء اس لیے کہتے ہیں کہ مغرب پر جو ہے عشاء اولیٰ کا اطلاق کیا جاتا ہے، مغرب پر عشاء پہلی عشاء کا اطلاق کیا جاتا ہے، اس لیے اس کو عشاء آخرہ کہتے ہیں۔ تو اس عشاء کی نماز مراد ہے آسان الفاظ میں۔ والصلاۃ فی اول الوقت افضل اور نماز پہلے وقت میں پڑھنا افضل ہے، الا فی العشاء الآخرۃ سوائے عشاء آخرہ کے۔ وفی شدت الحر فی الظہر اور گرمی کی سختی میں یا گرمی کی شدت کے وقت ظہر کی نماز اول وقت میں پڑھنا افضل ہے سوائے دو نمازوں کے، عشاء کی نماز کے اور گرمی کی شدت کے وقت پر ظہر کی نماز کے، ان دونوں وقتوں کو مؤخر کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک، ظہر کی نماز آگے کیا بولا ہے؟ میں یا کہ وفی شدت الحر کے اور گرمی کی شدت کے وقت فی ظہر کی نماز کے، کیونکہ ہم لوگ جو ترجمہ کیے ہیں اس کی عبارت کے حساب سے کے چلتا ہے، اگرچہ کہ فی وہاں ہے لیکن ہم لوگ مفہوم کے اعتبار سے ترجمہ کریں گے کہ یہ دو نمازیں ایسی ہیں جن میں تاخیر کی جا سکتی ہے۔ اب آئیے ہم اس کی تفہیم کریں گے، اس کی وضاحت کریں گے۔ دوسری جو شرط ہے وہ وقت کا ہونا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں پر نماز کو وقت پر فرض کیا ہے، ہر نماز اس کے وقت پر فرض ہے، لہذا کوئی شخص اگر نماز کے وقت سے پہلے نماز پڑھ لے، ظہر کی نماز کی جو اذان کا وقت ہے یا پھر سورج جو ڈھلتا ہے وہ وقت ہے 11 بجے کا، اگر کوئی شخص 10:55, 56, 57, 58 یا 59 منٹ پر بھی نماز پڑھتا ہے ظہر کی نماز، 1 منٹ پہلے بھی اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کیا ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کیونکہ وقت شرط ہے، جب شرط نہیں ہوگی تو مشروط بھی نہیں ہوگی، وقت بھی ٹھیک ہے۔ اب وقت کی تفصیل کیسی ہے؟ ظہر کی نماز کے وقت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے واقیم الصلاۃ، سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے واقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز کو قائم کرو سورج کے زائل ہونے سے لے کر رات کی تاریکی تک، وہ قرآن الفجری اور فجر کے وقت پر قرآن پڑھنا۔ دیکھیے نماز کے اوقات کو اگر ہم قرآن میں تلاش کرنا چاہیں تو اس کی بنیادی آیت یہی ہے واقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، اور نماز کو قائم کرو سورج کے زائل ہونے سے لے کر رات کی تاریکی تک۔ 4 نمازیں آ گئی اس میں، سورج کے زائل ہونے سے لے کر رات کی تاریکی تک، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، پھر قرآن الفجر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا۔ تو ہر نماز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے الگ الگ وقت پر کہا۔ تو وقت کی تعین ہم لوگ کیسے کریں گے، وقت کی پہچان ہمارے پاس کیسے ہوگی؟ تو ظہر کا جو وقت ہے وہ سورج جب بالکل درمیانی آسمان پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے بعد جیسے ہی ڈھلتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے، درمیانی وسط السما، درمیانی آسمان سے جیسے ہی سورج ڈھل جائے گا تو اس کے بعد ظہر کا وقت شروع ہو جائے گا۔ اس وقت سے لے کر کب تک رہے گا؟ یہاں تک کہ ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جائے۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ہر بلند چیز کا سایہ ہوتا ہے، سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ہر بلند چیز کا سایہ ہوتا ہے، کس طرف ہوتا ہے؟ مغرب کی طرف۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ہر بلند چیز کا مغرب کی طرف سایہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جیسے جیسے سورج بلند ہونے لگتا ہے وہ سایہ کم ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ سورج جب وسط آسمان پر پہنچ جائے تو سایہ مکمل طور پر کم ہو کر تھوڑا سا باقی رہ جاتا ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ خط استوا، اسے خط استوا کا سایہ۔ تو یہ جو سایہ تھوڑا سا رہ گیا ہے نا،
وہ بالکل اس وقت رہتا ہے جب کہ سورج آسمان کے بالکل درمیان میں ہو. اس کے بعد پھر سایہ جیسے ہی بڑھنا شروع ہو جائے لیکن اب مخالف سمت میں بڑھتا ہے. کس طرف؟ اب مشرق کی طرف بڑھتا ہے. ایک بال کے برابر بھی اگر بڑھ جائے، ایک بال کے برابر بھی اگر سایہ بڑھ جائے وہ خط استوا کے سایہ کے علاوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ سورج زائل ہو چکا ہے، ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. تو وہاں سے ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا. سورج کے ڈھلنے سے لے کر جو سایہ ہے کم ہوتے ہوتے جب تھوڑا سا باقی رہ گیا تو اس کے بعد جیسے وہ مغرب کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو وہاں سے کون سا وقت شروع ہو گیا؟ ظہر کا وقت شروع ہو گیا. کب تک باقی رہتا ہے؟ پھر وہ سایہ بڑھنے لگتا ہے یہاں تک کہ سایہ ہر بلند چیز کا سایہ اس کے مثل ہو جائے، لیکن خط استوا کے سایہ کے علاوہ. وہ سایہ کو شمار نہیں کریں گے اس کے برابر میں. وہ سایہ جو کہ ٹھیک وسط آسمان میں، آسمان کے درمیان میں جب سورج موجود تھا اس موقع پر جو سایہ تھا خط استوا کا، اس کو شمار نہیں کریں گے. اس کو چھوڑ کر اس سے آگے سے سایہ جب ہر چیز کے مثل ہو جائے گا تو اس وقت تک ظہر کی نماز کا وقت رہے گا. ٹھیک ہے، واضح ہے؟ یہ ظہر کی نماز کے وقت کے پہچان کا طریقہ ہے سورج کے ذریعے. جی ہاں، اس کا طریقہ یہ ہے، اس کا طریقہ علماء نے یہ بتایا کہ جب ویسی وہ سایہ ہوگا نا وہاں کوئی نشان لگا دیں گے. پہچاننا چاہتے ہیں تو کوئی لکڑی ہم نے کھڑی کی، اس کے بعد جیسی وہ سایہ آگا تو اتنے جو بالکل نہ ہونے کے برابر جس سایہ کو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کو ہم شمار کریں گے کیونکہ ہم کو آگے اس کی ضرورت ہے. ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہونے کے لیے ظہر کی نماز کے اختتام کے لیے ہم کو اس کی ضرورت پڑے گی، اس سایہ کو نکالنا پڑے گا. تو اس لیے وہاں ہم ایک نشان لگا لیں گے. اس کے بعد جب ایک مثل کو جب شمار کرنا چاہیں گے تو اس نشان کے بعد سے شمار کریں گے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بالکل معمولی ہی کیوں نہ ہو. تو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے سورج کے آسمان کے درمیان کے ڈھلنے سے لے کر ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہونے تک، اس کے برابر، اس کے قد کے برابر ہونے تک. اور اس کی پہچان کا طریقہ یہ ہے کہ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو ہر ایک کا سایہ، ہر بلند چیز کا سایہ مغرب کی جانب ہوتا ہے. جیسے جیسے سورج بلند ہونے لگتا ہے وہ سایہ کم ہونے لگتا ہے، یہاں تک کہ جب سورج آسمان پر پہنچ جاتا ہے، درمیانی آسمان پر پہنچ جاتا ہے تو سایہ گھٹ کر بالکل معمولی رہ جاتا ہے، جسے خط استوا کہتے ہیں. تو وہاں اس کے بعد پھر جیسے ہی وہ مغرب کی طرف سایہ بڑھنا شروع ہوا تو ایک بال کے برابر بھی اگر بڑھ جائے گا تو ظہر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا. تو یہ ظہر کی نماز کے آغاز کا وقت ہے، گویا سورج ڈھل گیا. کب تک رہتا ہے؟ جب تک کہ اس چیز کا سایہ، اس بلند چیز کا سایہ اسی کے مثل ہو جائے، خط استوا کے سایہ کے علاوہ. جیسے ہی یہ وقت ختم ہوا تو جیسے ہی ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو گیا تو اس کا مطلب یہ کہ ظہر کا وقت ختم ہو گیا اور وہاں سے عصر کا وقت شروع ہو گیا. کوئی فرق نہیں دونوں کے وقت میں، سوائے اس کے کہ یہ ختم ہوا وہ شروع ہوا. ٹھیک ہے، تو عصر کی نماز کا وقت کیسے ہے؟ ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہونے سے لے کر سورج کے زرد ہونے تک، تقریباً سورج کے غروب ہونے سے 40 منٹ یا 45 منٹ پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے، وقت مختلف ہو سکتا ہے، اس وقت تک. کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، وہ وقت العصر ما لم تصفر الشمس، عصر کی نماز کا وقت ہے اس وقت تک جب تک کہ سورج زرد نہ ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ ایک حدیث ہے. اور دوسری حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ادرک رکعتا من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرک الصلاۃ، کہ جس نے سورج کے غروب ہونے سے پہلے ایک رکعت پا لی تو اس نے نماز کو پا لیا. دونوں حدیثوں میں اختلاف پایا جاتا ہے نا، کیونکہ پہلی حدیث میں آپ نے کہا کہ سورج کے زرد ہونے تک، دوسری حدیث میں کہا کہ اگر سورج غروب ہونے سے پہلے ایک رکعت بھی اگر مل گئی تو اس کی نماز مل گئی، عصر کی نماز مل گئی. تو اس لیے علماء نے عصر کی نماز کو دو وقتوں میں تقسیم کیا. ایک وقت اختیار افضل وقت ہے اور وہ سورج کے زرد ہونے تک ہے، اور دوسرا وقت اضطرار ہے، یعنی مجبوری میں اگر کوئی شخص کسی وجہ سے مثلا زخمی ہو گیا، وہ نماز تو پڑھ سکتا ہے لیکن تکلیف ہوگی تو اس کو اجازت ہے کہ وہ اپنے زخم کا علاج کرے، اس کے بعد بھلے ہی سورج زرد ہو جائے تو نماز پڑھ سکتا ہے. وقت ضرورہ ہے، وہ وقت اختیار نہیں ہے، بلکہ آدمی کو چاہیے کہ بغیر عذر اگر اس کے پاس نہ ہو تو وہ وقت اختیار سے پہلے پڑھ لے سورج کے زرد ہونے تک. لیکن وقت ضرورہ جس آدمی کو مجبوری ہے وہ اس وقت میں پڑھ سکتا ہے. تو عصر کا وقت کون سا ہے؟ عصر کا وقت ہر چیز کا سایہ اس کے مثل ہونے سے لے کر سورج کے زرد ہونے تک رہتا ہے، وقت اختیار. اس کے بعد سورج کے غروب ہونے تک رہتا ہے کون سا وقت؟ وقت ضرورہ. ٹھیک ہے، مغرب کا وقت سورج کے غروب ہونے سے شروع ہوتا ہے اور آسمان کے کنارے سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی جو سرخی ہوتی ہے اس سرخی کے باقی ہونے تک رہتا ہے. وقت مختلف ہوتا ہے، 1 گھنٹے سے 1 گھنٹہ 20 منٹ تک ہوتا ہے، کبھی 1 گھنٹہ 10 منٹ، کبھی 1 گھنٹہ 15 منٹ، کبھی سردی گرمی کے لحاظ سے وقت پر فرق پڑتا ہے. لیکن اس کے وقت کیا ہے؟
سورج کے غروب ہونے سے لے کر آسمان کے کنارے جو سرخی پائی جاتی ہے لال، اس کے غائب ہونے تک رہتا ہے. یہ مغرب کا وقت ہوا. ٹھیک ہے. اور عشاء کا وقت اس کے ساتھ ہی شروع ہوتا ہے. جیسی شفق احمر غروب ہو جائے تو عشاء کا وقت شروع ہو گیا. اس کے بعد وہ باقی رہتا ہے نصف اللیل. آپ نے فرمایا کہ الا نصف اللیل، حدیث واضح ہے. عشاء کی نماز کا وقت باقی رہتا ہے کب تک؟ آدھی رات تک. یہ جو ہے عشاء کی نماز کا وقت ہے. لیکن آدھی رات کے بعد کیا عشاء کی نماز کا وقت رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے، تو اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے. کوئی حدیث نہیں ہے. اجتہاد ہے اہل علم کا اور صحابہ کے اخبار ہے. اہل علم کا اجتہاد یہ ہے کہ جو آیت میں نے ابھی پڑھی تھی کہ نماز کو قائم کرو من دلوک الشمس واقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، تو اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پانچوں وقت کی نمازوں کو ترتیب سے بیان کیا ہے. ایک نماز دوسری نماز کے وقت میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. جیسے ہی ظہر ختم ہوئی عصر شروع ہو گئی. عصر ختم ہوتی کون سی شروع ہو گئی؟ مغرب ختم ہوتی کون سی شروع ہو گئی؟ عشاء. تو فجر بھی ایسی ہونا چاہیے کہ عشاء ختم ہوتے ہی فجر شروع ہونا چاہیے. یہ اجتہاد ہے. اس آیت کی روشنی میں اجتہاد ہے کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے لائن سے بیان کیا ہے. اللہ ہے کہ پھر قرآن فجر کے بعد سے ظہر تک کوئی نماز متصل نہیں ہے، لیکن پانچوں نمازیں ایک دوسرے کے ساتھ وقت میں متصل ہیں سوائے فجر اور ظہر کے. یہ اجتہاد ہے اور کچھ صحابہ کے قول ہیں. تو اس لیے اہل علم کی دو رائے ہیں عشاء کی نماز کے وقت کے بارے میں. ایک رائے یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بھی دو وقت ہیں. ایک وقت آدھی رات تک یہ وقت اختیار ہے، اور دوسرا آدھی رات سے لے کر فجر صادق تک، جس کو فجر ثانی کہتے ہیں، فجر صادق تک یہ وقت اضطرار ہے. یہ اہل علم کا ایک طبقہ ہے، لیکن اس کی بنیاد کس پر ہے؟ اجتہاد پر ہے. اجتہاد پر ہے، حدیث پر نہیں ہے. جیسے کہ اصل میں اجتہاد اجتہادی اجتہاد پر ہے. اس لیے علماء کی دوسری رائے یہ ہے کہ عشاء کا ایک ہی وقت ہے اور وہ آدھی رات تک ہے. وہاں وقت ختم ہو گیا، وہاں پھر وقت نہیں ہے. تو کبھی بھی اہل علم کا اختلاف ہو جائے تو ہم کو ایسی رائے اپنانا چاہیے جس میں احتیاط پائی جاتی ہے. آدھی رات میں سے کسی کا اختلاف نہیں، احتیاط پائی جائے. اس کی وجہ یہ کہ ہم اپنے عبادت کو محفوظ کر سکیں. احتیاط کے باب میں ہمیشہ یہ اصول یاد رکھیے کہ اہل علم کے اجتہاد کے موقع پر تو ہم احتیاط لیں گے کیونکہ وہ ہمارے دین کی حفاظت کے لیے اچھا ہے. کیونکہ آدھی رات تک پڑھ لیں گے، کسی کا کوئی اختلاف نہیں، حدیث واضح ہے، نماز ہو جائے گی. لیکن آدھی رات کے بعد پھر ہم کو شک و شبہ ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں، کوئی حدیث میں تو اس کا ذکر نہیں ہے. اہل علم کا اجتہاد ہے، ہو سکتا ہو ثواب ہو سکتا ہو خطا ہو، یا کچھ صحابہ کے اخوان ہیں، ہو سکتا وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لیے گئے ہوں، ہو سکتا نہ لیے گئے ہوں. لیکن اگر آدھی رات تک پڑھ لیں گے تو ختم ہو جائے گا. لیکن ہم کو احتیاط کے باب کو وسیع نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر عام طور پر جب رمضان ہوتا ہے تو افطار کے موقع پر بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ سورج غروب ہونے کا جو وقت ہمارے پاس موجود ہوتا ہے تقویم میں، ہو سکتا ہے سورج غروب نہ ہوا ہو، خاص طور پر ہندوستان پاکستان میں، تو مزید 3-4 منٹ لیٹ کرتے ہیں احتیاط، تاکہ اپنے روزے کی حفاظت کر سکے. یہ احتیاط مذموم ہے، یہ احتیاط محمود نہیں ہے، قابل تعریف نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں افطار کرنے کے سلسلے میں حدیث واضح ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت واضح ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک روزے کو پورا کرو. رات تک روزہ ہے، تو جیسی رات ہو جائے تو پھر احتیاط کی کوئی وجہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے رات کا وقت رکھا ہمارے لیے. اور پھر دوسری بات ہے کہ حدیث واضح ہیں کہ آپ نے کہا کہ لوگ جب تک افطار میں جلدی کریں گے اور سحری میں دیری کریں گے خیر پر باقی رہیں گے. دیکھیے تاکید ہے. پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ یہودی سحری میں جلدی کرتے ہیں اور افطار میں دیر کرتے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو، افطار میں جو ہے جلدی کرو، سحری میں دیری کرو. اتنی احادیث ہونے کے بعد پھر احتیاط کرنا کیا ہو جائے گا؟ وہاں غیر شرعی ہو جائے گا. تو احتیاط کے باب کو ہم اجتہاد، علماء کے اجتہاد تک محدود رکھیں گے. سنت کے معاملے میں ہم احتیاط نہیں کریں گے کیونکہ وہاں سنت سے وہ چیز واضح ہے، تو وہاں ہم لوگ احتیاط نہیں کریں گے، بلکہ وہ احتیاط کرنا وہاں غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا عشاء کی نماز کے بارے میں تفصیل. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دیا کہ اس کی اختلاف کی وجہ کیا ہے. جی ہاں، ایک دفعہ مجھے یاد نہیں آ رہا، پتہ نہیں ویتر تھی یا عشاء کی نماز تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت لیٹ پڑھائی رات کو اور کہا کہ مجھے مطلب میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اس ٹائم پہ عشاء کی نماز ہو، لیکن لوگوں کی تکلیف کی وجہ سے ارلیئر اس کو پڑھتے ہیں. جی ہاں، تو وہ عشاء کی نماز کے بارے میں تھا، وہ شاید صحیح ہے، رات سے صحیح ہے. ویسے یہ سوال کا وقت نہیں ہے کیونکہ سوال کا وقت جو ہے ہمارے اس کے رکنے پر ہے، لیکن پھر بھی حدیث صحیح ہے.
اور وہ حدیث آدھی رات کے اندر ہی مانی جائے گی، آدھی رات کے اندر ہی، کیونکہ عشاء کی نماز کو لیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسی مغرب کا نماز کا وقت ختم ہو گیا عشاء کی نماز شروع ہو گیا، تو اس وقت پڑھنے کے بجائے اس کو جتنا تاخیر کر سکتے ہیں آدھی رات تک تاخیر کی جا سکتی ہے. آپ ساسر میں تاخیر کیا، اس کو آدھی رات تک تاخیر کیا، ثابت ہے وہ. جی ہاں فجر کا نماز کا، جی مغرب کا وقت مغرب اور عشاء کے بیچ میں رہتا ہے یا فوراً اذان کے بعد؟ سمجھانے میں مغرب کا وقت جو ہے عشاء تک رہتا ہے یا عشاء تک رہتا ہے؟ بالکل بالکل عشاء تک رہتا ہے. دو نہیں ہے کہ وقت ضرورت اور نہیں، ایک ہی وقت ہے، وہ ہے ہی بہت مختصر وقت، تقریباً 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ 20 منٹ کا وقت ہے، مختصر وقت ہے، ایک ہی وقت ہے وہ. ٹھیک ہے. فجر کی نماز کا وقت کیا ہے؟ تو جیسے ہی فجر ثانی یا پھر صبح صادق. یہ کچھ پوچھنا چاہتا ہوں صاحب، آپ نے ابھی افطار کے بارے میں بتایا، جیسے پاکستان میں ہم لوگ ہوتے ہیں تو لوگ جو ہے سائرن کا ویٹ کرتے رہتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے اذان ہو جاتی ہے، لیکن فار ایگزامپل کچھ لوگ موبائل پہ دیکھا ہوا ہے تو ٹائم ہو جاتا ہے، اذان ہو جاتی ہے، لیکن انتظار کرتے ہیں جب تک مسجد سے نہیں ہوگی، افطار نہیں کریں گے. تو دیکھیے، جہاں تک ہم اپنے ملکوں میں افطار کے بارے میں مشکل پاتے ہیں، ہم اپنے گھر میں سورج کے غروب ہونے کا جو وقت لکھا ہوا ہے ہماری تقویم کے اعتبار سے، ہم ساری نمازیں اسی حساب سے پڑھتے ہیں، ساری نمازیں اسی حساب سے پڑھتے ہیں. اگر نہیں بھی پڑھتے ہیں مغرب میں، اس کی وجہ سے بھی لیٹ کریں تو پھر غلط ہے. اپنے گھر میں ہم تنہا کر رہے ہیں یا پھر ایسی مجلس میں ہیں جو سارے اس بارے میں جو ہے متفق ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ اسی پر اصرار کریں. یعنی جیسی وقت ہو جائے، بھلے ہی سائرن نہ ہوا، بھلے ہی اذان نہ ہوئی ہو، لیکن جب رات کا وقت ہو گیا تو ہم کو افطار کر لینا چاہیے. تاخیر کرنے کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ احادیث اس میں بہت سی تاکید کے ساتھ ہے. جیسا کہ میں 2 حدیث پیش کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ کہا، تو اس لیے ہم کو نہیں کرنا چاہیے. لیکن اگر مجلس میں ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، اگر ہمارے اندر اتنی قوت ہے کہ ہم دوسرے لوگوں کو سمجھا سکیں، بتا سکیں، تب بھی ہم کو اس کی پابندی کرنا چاہیے. لیکن وہ ممکن نہیں ہے اور ایسا کرنے کی صورت میں جو ہے اختلاف ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں ہم کو 1-2 منٹ ان کے ساتھ صبر کر لینا ہی بہتر ہے، اختلاف سے بچنے کے لیے. ورنہ مسئلہ یہی ہے کہ ہم کو اسی کی پابندی کرنا چاہیے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی تاکید کے ساتھ افطار میں جلدی کرنے کے لیے کہا، اور قرآن مجید میں افطار کا وقت بھی وہی ہے، تو اس لیے ہم کو تاخیر نہیں کرنا چاہیے. جیسے ہی سورج کے غروب ہونے کا وقت جو ہے اسی پر ہم کو افطار کرنا چاہیے. تنہائی میں بھی ہم ایسے ہی کریں گے، اپنے گھر میں بھی ایسے کریں گے، اور مجلسوں میں بھی ایسا کریں گے، اور جہاں ہم لوگوں کو سمجھا سکتے ہیں یا اپنے موقف کو واضح کر سکتے ہیں وہاں بھی ہم ایسے ہی کریں گے. صرف ایک صورت میں، جبکہ وہاں اختلاف پیدا ہونے یا خواہ مخواہ لڑائی جھگڑے ہو، اندیشہ ہو، تو محض مسلمانوں کے اندر تفریق پیدا کرنے سے بچنے کے لیے ہم انتظار کر لیں گے. ٹھیک ہے. ایک ہی محلے میں 4 مسجدیں ہیں تو وہاں الگ الگ وقت میں اذان ہوتی ہے، افطار کے وقت یہ بھی ہوتا ہے، تو ہمیں وہ پہلے افطار سے کہتے ہیں کہ نہیں آپ ویٹ کریں، یہ ہماری اذان نہیں ہے. ہاں، آپ کے پاس احادیث واضح ہیں، آپ ان کو یہ بتائیے کہ قرآن کی آیت ہے کہ رات تک پورا کرو، اور آپ کے پاس تقویم ہے یا پھر اخبار ہے جس میں جو سورج کے غروب ہونے کا وقت لکھا ہے، وہی آپ کے افطار کا وقت ہے. کیونکہ آپ کے پاس جب حدیث ہے تو آپ کسی کی بات پر مت جائیے کہ کون سی اذان کب ہو رہی ہے، کس مسجد کی ہو رہی ہے، کس مسجد کی نہیں ہو رہی ہے. جو اس کے مطابق جو ہے اس حساب سے افطار کر سکتے ہیں انشاءاللہ. یہ ہمیں مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلا کہ مغرب سے رات اسٹارٹ ہوتی ہے. جی ہاں، مغرب سے رات اسٹارٹ ہوتی ہے، بالکل. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے فجر کی نماز کا جو وقت ہے، صبح صادق اسے کہتے ہیں، اور صبح کاذب کہتے ہیں اس سے پہلے، تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے یا اس سے تھوڑا کچھ زیادہ وقت پہلے ایک صبح ہوتی ہے، اس کو فجر اول بھی کہتے ہیں. صبح کاذب اور فجر اول یہ اس وقت کو کہتے ہیں جب پہلی اذان ہوتی ہے، جس کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ دیتے تھے. اور صبح فجر ثانی اور صبح صادق اس کو کہتے ہیں جب فجر کی اذان ہوتی ہے. دونوں فجروں میں فرق ہے. فجر اول، ہم لوگ فجر اول فجر صادق پر رہیں گے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو. فجر اول اس وقت جب کہ اب ایک اذان ہوتی ہے، پہلی اذان ہوتی ہے، جس میں کچھ لوگ اگر وطر نہیں پڑھ سکتے تو وطر پڑھ لیں، یا پھر جو ہے تنبیہ کے طور پر وطر پڑھ لیں. کوئی سحری نہیں کر سکے تو سحری کر لیں، نیت کر لیں وغیرہ وغیرہ اس کے لیے. ٹھیک ہے. دوسری اذان جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس کو فجر ثانی کہتے ہیں. فجر اول اور فجر ثانی میں فرق پایا جاتا ہے. فجر اول سے کوئی بھی حکم متعلق نہیں ہوتا، نہ تو روزہ وہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے اور نہ ہی وہاں سے فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے. کوئی حکم نہیں ہوتا، وہ صرف تنبیہ کے لیے ہے. جو بھی احکام متعلق ہیں ہمارے فجر ثانی سے ہیں، وہاں پھر فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اور پھر وہاں ہم کو کھانا پینا بند کر دینا پڑے، وہاں سے بند کرنا پڑے گا. سارے احکام ہمارے فجر ثانی سے ہوتے ہیں. دونوں فجر میں علماء کرام نے یہ فرق بتایا کہ فجر اول جو ہوتی ہے وہ روشنی ہے، فجر اول روشنی ہے، لیکن وہ لمبائی میں ہوتی ہے، وہ لمبائی میں ہوتی ہے، یعنی آسمان کے اوپر جاتی ہے.
وہ روشنی آسمان کے اوپر جاتی ہے، لیکن فجر ثانی کی جو روشنی ہے وہ آسمان کے کنارے میں پھیلتی ہے، شمال سے جنوب تک۔ فجر اول کی روشنی آسمان کے اوپر لمبائی میں ہوتی ہے، اور فجر ثانی کی جو روشنی ہے وہ آسمان کے کناروں میں پھیلتی ہے، شمال سے جنوب کی طرف۔ یہ ایک فرق ہوا۔ اور دوسرا فرق یہ ہے کہ فجر اول میں روشنی ہونے کے فوری بعد پھر اندھیرا چھا جاتا ہے۔ فجر اول میں روشنی ہونے کے فوری بعد اندھیرا چھا جاتا ہے، جبکہ فجر ثانی میں روشنی ہونے کے بعد پھر روشنی بڑھتی جاتی ہے۔ شیخ آپ نے تو یہ فجر کاذب بھی بتایا تھا۔ ہاں فجر کا، اس کو فجر اول بول لیجئے، میں آسانی کے لیے وہ کر رہا ہوں۔ اور تیسرا فرق یہ ہے کہ فجر اول یا فجر کاذب کی جو روشنی ہے وہ کناروں کو لگی ہوئی نہیں ہوتی، بلکہ کناروں سے اٹھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن فجر صادق کی یا پھر فجر ثانی کی جو روشنی ہے کناروں سے لگی ہوتی ہے آسمان کے۔ یہ 3 فرق اہل علم نے بیان کیے ہیں دونوں فجر کو پہچاننے کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے فجر ثانی سے لے کر جس کی علامتیں میں نے ذکر کر دی، اور اس وقت وہاں سے شروع ہو کر سورج کے طلوع ہونے تک باقی رہتا ہے۔ یہاں ایک اضافہ میں کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ ظہر کی نماز کو پہچاننے کا ایک اور بھی طریقہ ہے۔ ہم لوگ اس کی علامتوں سے پہچان رہے ہیں اب تک کے سبق کے اعتبار سے، وقت کے حساب سے پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ فجر کی سورج کے طلوع ہونے سے لے کر سورج کے غروب ہونے کے وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیجئے۔ درمیانی جو وقت ہوگا وہی ظہر کی زوال کا وقت ہوگا، جیسے فجر کی اذان سمجھیے، یا سورج غروب ہوتا ہے 6 بجے اور طلوع ہوتا ہے 6 بجے، تو پھر ظہر کی نماز کا وقت کیا ہوگا؟ 12 بجے، ٹھیک ہے۔ اگر سورج طلوع ہوتا ہے 5 بجے اور غروب ہوتا ہے 6 بجے تو کیا وقت ہو گیا؟ 11:30۔ یہ ایک طریقہ ہے ظہر کی نماز کو پہچاننے کا۔ اگر ہم کو اوقات معلوم، اگر سورج کے طلوع ہونے کے اور سورج کے غروب ہونے کے اوقات معلوم ہے تو ہم وقت سے بھی پہچان سکتے ہیں۔ یہی معاملہ عشاء کو پہچاننے کا ہے۔ عشاء کی نماز کی آدھی رات کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ سورج کے غروب ہونے سے لے کر فجر اول یعنی فجر کی اذان تک کے وقت کو 2 حصوں میں تقسیم کریں گے، تو درمیانی جو وقت ہوگا وہ آدھی رات کا وقت ہوگا۔ کبھی بھی 12 بجے کا وقت نہیں ہوگا، بدلتا جائے گا، کبھی 12، کبھی 11، کبھی 10:30، اس طرح مستقل ایک وقت نہیں رہے گا، مستقل الگ بدلتا رہے گا۔ پہچاننے کا طریقہ یہ کہ ہم لوگ جو ہے سورج کے غروب ہونے کے وقت کو اور فجر صادق یعنی فجر ثانی، فجر اول کا ہے وہ غلط ہے۔ اچھا، پہلے آپ نے فجر اول کہا۔ ہاں وہی میں، یعنی میں صبح کاذب کو فجر اول کہہ رہا ہوں، جی صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو صبح صادق کی فجر ہاں صبح صادق ہی فجر ثانی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ صبح صادق کا مطلب ہے کہ سچی صبح، کیونکہ وہی صبح سچی ہے۔ اس سے پہلے جو صبح ہوتی ہے وہ جھوٹی صبح ہے، کیونکہ تھوڑی سی صبح ہوتی ہے پھر روشنی ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو صبح کاذب بولتے ہیں۔ اس کو آپ فجر اول بھی بول لیجئے، یہی بولیں گے۔ ٹھیک ہے، صادق کاذب صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو صبح سورج کے غروب ہونے سے لے کر صبح صادق کے وقت کو آپ 2 حصوں میں تقسیم کیجئے۔ درمیانی جو وقت ہوگا وہ کون سا وقت ہوگا؟ وہی جو ہے درمیانی رات کا وقت ہوگا، اور وہیں تک عشاء کی نماز ہے۔ اس کے بعد کے وقت میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہاں تک تو ہم لوگ سمجھ چکے ہیں۔ اب یہاں سے ہمارے پاس نئی بات ہے، وَمَنْ كَبَّرَ لِلصَّلَاةِ قَبْلَ خُرُوجِ وَقْتِهَا فَقَدْ أَدْرَكَهَا، جس نے نماز کے لیے تکبیر کہی اس کے وقت کے نکلنے سے پہلے، اس نے اس وقت کو پا لیا۔ مولوی رحمۃ اللہ علیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مثال کے طور پر عشاء کی عصر کی نماز کا وقت ہے، سورج کے غروب ہونے تک ہے، ٹھیک ہے۔ سورج غروب ہونے والا ہے، اس سے پہلے کسی نے اللہ اکبر کہا اور ادھر مغرب کی اذان ہو گئی، تو اب اس نے عصر کی نماز پا لی یا نہیں پائی؟ مولوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے کے مطابق پا لی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ نماز میں تکبیر کہنا یہ پوری نماز کا ایک ٹکڑا ہے، ایک جز ہے، نماز کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ تکبیر ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، یہ دونوں ان کو الگ الگ نہیں کیا جا سکتا نا، کیونکہ پورے عمل، پوری عبادت پر، پورے عمل پر ایک حکم لگتا ہے، اور وہ ہے نماز۔ پورے عمل کے مجموعے کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نماز۔ تو جس نے جز کو پا لیا اس نے کل کو پا لیا، جس نے ایک ٹکڑے کو پا لیا اس نے مکمل نماز کو پا لیا۔ لیکن یہ قول مرجوح ہے، یہ قول مرجوح ہے، صحیح حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ صحیح حدیث میں پیش کر چکا ہوں، من ادرک رکعۃ من الصلاۃ، من ادرک رکعۃ من الصلاۃ قبل خروجها فقد ادرک الصلاۃ، جس نے نماز کے وقت سے پہلے ایک رکعت پائی اس نے اس رکعت کو پایا، اس نے اس نماز کو پا لیا۔ تو کسی نے اگر تکبیر کہی اس کے بعد اذان ہو گئی تو صحیح قول یہ ہے کہ اس کو نماز نہیں ملی، اس کی نماز قضا ہو گئی۔ لیکن اگر ایک رکعت مل جاتی ہے اس کے بعد اذان ہوتی ہے تو اس کو اس کی نماز مل گئی۔
इस इख्तलाफ का नतीजा ये होगा कि कोई औरत अगर पाक होती है, अपने महाना के अय्याम से अगर पाक होती है, उस वक्त जबकि अजान होने के लिए उतना ही वक्त बाकी है जितना कि आदमी अल्लाह अकबर कह सकता है, तो मौलिक रहमतुल्लाह के कौल के मुताबिक वो नमाज उस पर फ़र्ज़ है, उसको गुस्ल करने के बाद वो नमाज़ पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसने नमाज को पा लिया था। लेकिन सही कौल के मुताबिक औरत पर नमाज उस वक्त लाजिम आएगी जबकि वो इतना पहले पाक हुई हो कि उसके पास एक रकात पढ़ने का वक्त हो, इतना वक्त कि एक रकात पढ़ा जा सकता है उसमें। ठीक है, ये मसला जो है थोड़ा सा जहन में रखें। अच्छा शेख, इस सूरत में दोनों सूरतों में नमाज पूरी करें या ना करें? नमाज पूरी करें, बिल्कुल नमाज पूरी करें। मतलब अगर अजान शुरू हो जाए, आपने भी अल्लाहु अकबर कहा तो आपको पूरी 4 रकातें 3 जितनी पढ़ दें बिला शक, बगैर किसी शक के, क्योंकि आप इबादत पे एक मशगूल हो चुकी हैं, ज़रूरी है कि उस इबादत को पूरा करें। मन कब्बर अली सलाती क़ब्ल ख़ुरूज वक्तिहा, जिसने नमाज के लिए तकबीर कही उसके वक्त के निकलने से पहले, फ़क़द अदरा कहा, उसने उस नमाज को पा लिया। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि यह कौल ज़ईफ़ है, सही कौल ये है कि एक रकात को पाले तो उसने नमाज को पा लिया। उसके बाद है वस्सलातु फ़ी अव्वल वक्ति अफ़ज़ल, नमाज अव्वल वक्त में पढ़ना अफजल है। इसके बहुत से दलाइल हैं, कुरान के उमूमी दलाइल हम पेश कर चुके हैं और हदीस में हमारे पास दलीलें गुजर चुकी हैं कि आप शासन से पूछा गया कि सबसे अफजल का अमल क्या है, तो आपने कहा कि नमाज को वक्त पर पढ़ना। तो अव्वल वक्त में पढ़ना नमाज अफजल है। लेकिन 2 नमाज़ें ऐसी हैं जिसमें ताख़ीर मुस्तहब है। एक तो इशा की नमाज नहीं, आम दिनों में हमेशा सिवाय मर्दों के कि उनके लिए जमात ज़्यादा अहम है, जैसे कि हम लोग पढ़ चुके हैं गुज़िश्ता बार हदीस में कि जमात की रियायत करते हुए वो अव्वल वक्त में पढ़ लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर किसी वजह से वो मस्जिद नहीं जा सके थे और मुमकिन है उनके लिए, तो वो आधी रात तक उसको ताख़ीर कर सकते हैं। इसी तरह औरतें ताख़ीर कर सकती हैं अगर मुमकिन है उनके लिए, वरना अगर नमाज फौत होने का अंदेशा है तो जैसे ही अज़ान हो जाए नमाज़ पढ़ लिया करें, क्योंकि कम से कम फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगी, अगरचे कि अफजल वक्त छूट जाएगा। इसी तरह ज़ोहर की नमाज़ है, जब गर्मी शदीद है तो ज़ोहर की नमाज़ को ताख़ीर करेंगे हर चीज़ का साया उसके मिसल होने से थोड़ा पहले तक, उसके आखिरी वक्त तक। जब आखिरी वक्त आ जाएगा तो ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर असर की अज़ान होगी तो असर की नमाज़ पढ़ लेंगे। इस तरह हाँ, लेकिन लोगों को वहाँ पहुँचने तक तो बहरहाल हम कह सकते हैं, लेकिन अगरचे के बाद अहले इल्म ने कहा है आज तो मस्जिद वैसे ठंडी होती है एयर कंडीशन में, तो अब हमको ये कहना पड़ेगा कि जिन मसाजिद में एयर कंडीशन है जैसे इन मुल्कों में, उनके लिए हुक्म बाकी नहीं रहा, लेकिन जिन मुल्कों में नहीं है एयर कंडीशन जैसे अफ्रीका वगैरह के बहुत से ममालिक हैं तो वहाँ ये हुक्म बाकी नहीं रहा। इससे बेहतर है कि हम हुक्म को हुक्म के तौर पर ही लें, चाहे कंडीशन हो ना हो। लोगों के लिए बहरहाल उसमें मसलियत है और लोगों के लिए बहरहाल इसमें मशक्क़त पाई जाती है। तो हुक्म यही है कि गर्मी के औकात में, गर्मी के दिनों में जब शदीद गर्मी हो, मुस्तहब ये है कि आप रसूल अल्लाह की सही हदीस है कि अबरिदू बिस्सलाह, कि नमाज को ठंडी करो। उसका मफहूम ये है कि नमाज को मुअख्खर कर दो, ज़ोहर की नमाज को, यहाँ तक कि जब हर चीज़ का साया उसके मिसल होने से थोड़ा पहले का वक्त हो जाए तो उस वक्त हमको पढ़ लेना चाहिए। जैसे समझिए कि असर की अज़ान होती है 4:30 बजे, असर का वक्त शुरू होता है वहाँ, तो ये नमाज 4 बजे पढ़ लेंगे ज़ोहर की नमाज। तो इन नमाज़ों के अलावा जितनी भी नमाज़ें हैं उसको हम लोग पहले वक्त तक पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ रुकना पड़ेगा, अज़ान हो रही है। नहीं, ताकि इंतज़ार हरगिज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको सूरज के तुलू होने से सूरज तुलू होना शुरू हो जाए बोल रहे हैं। हाँ, 10 मिनट के बाद पढ़ना। कौन सी नमाज? फजर की फ़र्ज़ नहीं, इसमें अहले इल्म का इख्तिलाफ पाया जाता है। उसकी वजह यह है कि वो जो नमाज मना है वो नफिल मना है और वो नफिल मुतलक है। नफिल मुतलक ऐसी नमाज, एक सवाल किया गया है, वो सबक से मुताल्लिक़ तो नहीं है, लेकिन बहरहाल उसको मैं मुख्तसर तौर पर जवाब देता हूँ, क्योंकि हमारे सबक के लिए हमारे सबक ही के लिए हमारा वक्त कम पड़ जाता है। और इंशाल्लाह आपके जो सवालात हैं वो ऐसे हैं जो अगले किसी न किसी सबक में ज़रूर आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो सवाल ये है कि बात करते वक्त, खाना खाते वक्त बात करना या सलाम का जवाब देना कैसा है? तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खाना खाते हुए, बात करते हुए नकल किए गए हैं। जैसा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमिर इब्न अबी सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खाना खाते वक्त नसीहत की कि या ग़ुलाम समिल्लाह, आए बच्चे अल्लाह का नाम लो, वो कुल बियमीनिक, और अपने दाएं हाथ से खाओ, वो कुल मिम्मा यलीक, और अपने करीब से खाओ। तो इसके अलावा इसमें कोई हर्ज नहीं है। वो जो हदीस नकल की जाती है कि ला सलामा
अला ताम या बिहज़रत ताम, तो वो ज़ईफ़ है, उससे मसला साबित नहीं होता। तो पहली बात तो ये कि उस हदीस से मसला साबित नहीं होता, और दूसरी बात है कि खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करते हुए देखे गए। हाँ, अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि आदमी गैर ज़रूरी बातें करे, बेफ़ायदा बातें करे और बहुत ज़्यादा वक्त उसमें ज़ाय करे, तो वो दूसरी वजह से हराम होगा। दूसरी वजह से हराम कहेंगे या फिर जो है नाजायज़ कहेंगे या फिर मकरूह कहेंगे, जैसे भी उसका हक़ होगा कलाम के हिसाब से, लेकिन उसकी वजह दूसरी होगी, खाना उसकी वजह नहीं होगी, खाना उसकी वजह नहीं है। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, जैसा कभी खुतबा के दौरान आपके पास टिश्यू ना हो और कोई ऐसी बात हो जाए कि जिसमें आंसू दो चार निकल जाए, तो वो नाक से थोड़ा सा पानी निकलता है, तो अगर वो आपके कपड़े पे से आप उसको साफ कर लेंगे नमाज हो जाएगी? हाँ बिल्कुल हो जाएगी, कोई हर्ज नहीं है। ना तो आंसू नजीस है, सलाम तुल्लाह बरकातुहू, हर्ज नहीं है, नमाज हो जाएगी इंशाअल्लाह, नापाक नहीं है। जी हाँ, अशर्तुस्सालिसु, यही पढ़ना है हम लोगों को। हम लोग पढ़ रहे हैं बाबू शराइतिस सलाह, ठीक है, नमाज के शुरूत का बाब, ये हम लोग पढ़ रहे हैं, नमाज के शुरूत का बाब। और 2 शुरूत हम लोग पढ़ चुके हैं, 2 शुरूत पढ़ चुके हैं, इस बात का जिक्र किया था कि 3 शर्तें अगरचे के मौलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र नहीं की हैं, लेकिन वो शामिल हैं, अल इस्लाम, अल अक़ल, अल बुलूग़, हर इबादत में होती है। उनको हम शामिल कर लेंगे तो अब तक 5 शर्तें हो चुकी हैं, अगर उनको हटा देंगे तो अब तक 2 हो चुके हैं। अशर्तुस्सालिसु की इबारत में पढ़ लेता हूँ, गौर से सुनिए और निशान लगा लीजिए। अशर्तुस्सालिसु सत्रुल औरती बिमा ला यसिफुल बशरता व औरतुर रजुली वल अमती मा बैन सुर्रती वर रुकबती वल हुर्रतु कुल्लुहा औरतुन इल्ला वजहहा व कफ़ैहा, यहाँ काम लगा लीजिए। व उम्मुल वलदी वल मुअतक़ु बादुहा कल अमती, यहाँ कामा। व मन सल्ला फ़ी सौबिन मक़सूबिन औ दारिन मक़सूबतिन लम तसिह सलातुहु, यहाँ कामा। व लुब्सु ज़हबी वल हरीरी मुबाहुन लिन्निसाई दून रिजाली इल्ला इंदल हाजती लिक़ौली रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी ज़हबी वल हरीरी हाज़ानी हरामुन अला ज़ुकूरी उम्मती हिल्लुन लिइनासिहिम। यहाँ एक बात मुकम्मल हो गई। वमन सल्ला मिनर रिजाली फ़ी सौबिन वाहिदिन बादुहु अला आतिक़िही अज्ज़ाहु ज़ालिक, ये हो गया एक बात। फ़इल्लम यजिद इल्ला मा यस्तुरु औरतहु सतरहा फ़इल्लम यकफ़ी जमीअहा सतरल फ़रजैन फ़इल्लम यकफ़ीहिमा सतरा अहदहुमा फ़इन आदिमस सित्रु, एक लफ्ज़ सित्र बना लीजिए, बेहतर है ताकि वज़ाहत हो जाए। अस्सित्रु वहाँ लिख लीजिए। फ़इन आदिमस सित्रु बिकुल्लि हालिन सल्ला जालिसन युमिउ बिर्रुकुइ वस्सुजूदी व इन सल्ला क़ाइमन जाज़ा, यहाँ एक बात मुकम्मल हो गई। आखिरी बात है इस सबक की। वमन लम यजिद इल्ला सौबन नजीसन औ मकानन नजीसन सल्ला फ़ीहिमा वला इआदत अलैहि, ठीक है। अब तर्जुमा देख लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इसकी शरह करेंगे। अशर्तुस्सालिसु, तीसरी शर्त, सत्रुल औरती बिमा ला यसिफुल बशरा, सत्र कहते हैं ढांकना, छुपाना, औरा कहते हैं इंसानी जिस्म के वो आज़ा जिनको इंसान कराहत या शर्म की वजह से छुपाता है। इसको उर्दू में हम लोग सत्र इस्तेमाल कर लेते हैं, लफ्ज़ सत्र बोल देते हैं, यानी वो चीज़ें जो छुपाई जाती हैं। तो सत्रुल औरा का तर्जुमा आम तौर पर अहले इल्म ने किया है सत्र छुपाना, सत्र छुपाना। औरत का, औरा का तर्जुमा, वो औरत अरबी ज़बान में औरत सत्र को कहते हैं, उर्दू ज़बान में औरत खातून को कहते हैं, लेकिन अरबी में खातून को क्या कहते हैं? वाहिद क्या है? अलमरअतु या इम्राअतुन, इम्राअतुन या फिर अलमरअतु, उसकी जमा है अन्निसा। तो अरबी ज़बान में औरत खातून को नहीं कहते, बल्कि औरत सत्र को कहते हैं, छुपाने को कहते हैं। तो सत्रुल औरा के माने हैं सत्र छुपाना। सत्रुल औरती, सत्र छुपाना, बिमा ला यसिफुल बशरता, ऐसे लिबास से, ऐसी चीज़ से जो बदन को ज़ाहिर न करती हो। वसफ़ा यसी को माने सिफत बयान करना, सिफत बयान करना, ऐसी चीज़ से जो बदन को ज़ाहिर न करती हो, बदन का वस्फ़ बयान न करती हो। बशरा के असल माने चमड़े के हैं, अब हम लोग यहाँ बदन का कर रहे हैं।
तो सत्रुल औरती सत्र ढांपना बिमा ला यसिफुल बशरा ऐसी चीज़ से जो बदन को ज़ाहिर न करे, व औरतुर रजुली और मर्द का सत्र, वल अमती और लौंडी का, माबैन सुर्रती व रुकबती नाफ से घुटने तक है, व औरतुर रजुली वल अमती माबैन सुर्रती व रुकबती और आदमी और लौंडी का सत्र नाफ से घुटने तक है। सुर्रा माने नाफ, रुकबा माने घुटना। वल हुर्रतु कुल्लुहा औरतुन इल्ला वजहहा व कफ़ैहा और आज़ाद औरत पूरी की पूरी सत्र है। आज़ाद औरत का पूरा बदन सत्र है, ये तर्जुमा कीजिए। यह आज़ाद औरत पूरी की पूरी सत्र है, इल्ला वजहहा सिवाय उसके चेहरे, व कफ़ैहा और उसकी हथेलियों के। वल हुर्रतु कुल्लुहा औरतुन और आज़ाद औरत का पूरा बदन सत्र है, इल्ला वजहहा सिवाय उसके चेहरे, व कफ़ैहा और उसकी हथेलियों के। व उम्मुल वलदी वल मुअतक़ी बादुहा कल अमती और उम्मे वलद और जिसका बाज़ हिस्सा आज़ाद हुआ हो, और उम्मे वलद मैं समझाऊंगा इंशाल्लाह, आप सिर्फ तर्जुमे पर गौर कीजिए। और उम्मे वलद और जिसका बाज़ हिस्सा आज़ाद हो वो लौंडी की तरह है, यानी उनका सत्र जो है वही होगा जो लौंडी का सत्र होता है। वो उम्मुल वलदी वल मुअतक़ी बादुहा कल अमती और उम्मे वलद और जिसका बाज़ हिस्सा आज़ाद हुआ हो लौंडी के हुक्म में है। यहाँ एक बात हो गई। व मन सल्ला फ़ी सौबिन मग़सूबिन औ दारिन मग़सूबतिन लम तसिह सलातुहु और जो गसब किए हुए कपड़े में या गसब की हुई जगह में घर में नमाज़ पढ़े उसकी नमाज सही नहीं होती। व मन सल्ला और जो नमाज़ पढ़े फ़ी सौबिन मग़सूबिन गसब किए हुए कपड़े में, औ दारिन मग़सूबतिन या गसब किए हुए घर में, लम तसिह सलातुहु उसकी नमाज नहीं होती। व लुब्सुल ज़हबी वल हरीरी मुबाहुन लिन्निसाई दूनर रिजाली सोने और हरीर रेशम का पहनना, और सोने और रेशम का पहनना मुबाहुन मुबाह है, लिन्निसाई औरतों के लिए, दूनर रिजाली मर्दों के अलावा औरतों के लिए मुबाह है। और सोने और रेशम का पहनना औरतों के लिए मुबाह है, मर्दों के लिए नहीं। इल्ला इंदल हाजती मगर हाजत के वक्त पर, मगर हाजत के मुताबिक या हाजत की वक्त पर। लिक़ौली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान की वजह से, फ़ी ज़हबी वल हरीरी सोने और रेशम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हाथ में रेशम लिया, एक हाथ में सोना लिया, और ये बात बयान फरमाई। क्या बयान फरमाई आपने? हाज़ानी हरामुन ये दोनों चीज़ें हराम हैं, अला ज़ुकूरी उम्मती मेरे उम्मत के मर्दों पर, हिल्लुन लिइनासिहिम उनकी औरतों के लिए हलाल हैं। हाज़ानी हरामुन ये दोनों चीज़ें हराम हैं, अला ज़ुकूरी उम्मती मेरे उम्मत के मर्दों के लिए या मेरी उम्मत के मर्दों पर, हिल्लुन लिनिसाइहिम और हलाल हैं उनकी औरतों के लिए। व मन सल्ला मिनर रिजाली फ़ी सौबिन वाहिदिन बादुहु अला आतिक़िही अज्ज़अहु ज़ालिक और मर्दों में से जो एक कपड़े में नमाज़ पढ़े, व मन सल्ला और जो नमाज़ पढ़े, मिनर रिजाली मर्दों में से, फ़ी सौबिन वाहिदिन एक कपड़े में, बादुहु अला आतिक़िही उसका बाज़ हिस्सा उसके कांधे पर हो, बादुहु उस कपड़े का बाज़ हिस्सा अला आतिक़िही उसके कांधे पर हो, अज्ज़अहु ज़ालिक वो उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। ठीक है। व मन सल्ला मिनर रिजाली फ़ी सौबिन वाहिदिन और मर्दों में से जो एक कपड़े में नमाज़ पढ़े, बादुहु अला आतिक़िही जिसका बाज़ हिस्सा उसके कांधे पर हो, अज्ज़अहु ज़ालिक तो वो उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। फ़इल्लम यजिद इल्ला मा यस्तुरु औरतहु सतरहा जो कोई कपड़ा ना पाए या कोई चीज़ ना पाए, जो ना पाए मगर उतना ही जो उसकी शर्मगाह को छुपाए, कोई ना पाए मगर उतना ही जिससे वो अपनी शर्मगाह को छुपाए, तो सतरहा उसे छुपाएगा। फ़इल्लम यकफ़ी जमीअहुमा और अगर वो दोनों शर्मगाहों के लिए काफ़ी ना हो, दोनों ने कपड़ा इतना छोटा है कि दोनों तरफ जो है उसको ढांपा नहीं जा सकता। सतरल फ़र्ज नहीं, तर्जुमा फिर एक बार देखिए। फ़इल्लम यजिद इल्ला मा यस्तुरु औरतहु अगर वो कपड़ा ना पाए मगर उतना ही जितना वो उसके सत्र को छुपाए, और मर्द का सत्र है नाफ से लेकर घुटने तक,
تو کہتے ہیں سترہ، اس کو ڈھانپ لے گا، سطر کو چھپائے گا، باقی بدن اگر ویسے ہی کھلا رہے تو معذور ہے وہ، کیونکہ وہ نہیں پا رہا ہے. فعل اگر نہ پائے مگر اتنا ہی جو اس کے سطر کو چھپائے ناف سے گھٹنے تک، تو سترہ اسے ڈھانپ لے گا. فعل لم یکفی جمیعہما فعل لم یکفی جمیعہا، اور اگر وہ پورے سطر کے لیے کافی نہ ہو، یعنی پورے جو سطر ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک اس کے لیے کافی نہ ہو، تو ستر الفرجین، تو وہ شرمگاہوں کو چھپائے گا، شرمگاہوں کو چھپائے گا. دو آگے اور پیچھے کے مراد لے رہے ہیں وہ. فَإِن لَمْ يَكْفِيهِمَا، اور اگر وہ ان دونوں کے لیے ناکافی ہو جائے، سَتَرَ أَحَدَهُمَا، تو وہ ان میں سے کسی ایک کو چھپائے گا، کیونکہ جتنا اس کے پاس استطاعت ہے اتنا وہ کرے گا. فَإِن لَمْ يَكْفِيهِمَا، اگر ان دونوں کے لیے کافی نہ ہو، سَتَرَ أَحَدَهُمَا، تو دونوں میں سے کسی ایک کو چھپائے گا. فَإِنْ عَدِمَ السِّتْرَ، اور اگر وہ ستر بالکل ہی نہ پائے، پہلے وہ حالات بیان کیے گئے جس میں اس کے پاس ستر ہے لیکن کہیں کم ہے کہیں زیادہ ہے، تو اس کی کیا حالتیں تھیں. اب اگر وہ ستر نہ پائے، یعنی کوئی ایسی چیز نہ پائے جس کے ذریعے بدن کو ڈھانپ سکے، بکل حال، ہر حال میں، کسی بھی حالت میں، صلی جالسا، تو اس صورت میں کیا کرے گا، وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا. فَإِنْ عَدِمَ السِّتْرَ بِكُلِّ حَالٍ، وہ ہر حالت میں یا پوری طرح ستر کو نہ پائے، صلی جالسا، تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا. یؤمئ بالرکوع والسجود، اشارہ کرے گا رکوع میں اور سجود میں، رکوع اور سجدہ اشارے سے کرے گا. یؤمئ اشارہ کرے گا، بالرکوع والسجود، رکوع اور سجدے کے لیے. وَإِن صَلَّى قَائِمًا جَازَ، اور اگر وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے تو جائز ہے. یہاں ایک بات ہو گئی. وَمَن لَمْ يَجِدْ إِلَّا ثَوْبًا نَجِسًا، اور جو نہ پائے مگر ایسا کپڑا جو نجس ہے، مگر ثوب نجس، او مکان نجیسن، یا وہ جگہ جو نجس ہے، صلی فیہما، تو انہی میں نماز پڑھ لے گا. ولا اعادت علیہ، اور اس پر کوئی اعادہ نہیں، یعنی نماز لوٹانے کی اسے ضرورت نہیں ہوگی. ومن لم یجد الا ثوبا نجسا، اور جو نہ پائے مگر نجس کپڑا، او مکان نجسن، یا نجس جگہ، صلی فیہما، تو وہیں نماز پڑھ لے گا، اسی میں نماز پڑھ لے گا. ولا اعادت علیہ، تو اسے نماز لوٹانا نہیں ہوگا. ستر العورتی، ستر ڈھانپنا. اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاعراف میں، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم ہر نماز کے وقت پر زینت اختیار کرو. زینت میں بدرج اولا وہ چیز شامل ہے جس کو ہم ستر کہتے ہیں. یہ کون سی آیت ہے؟ سورۃ الاعراف میں، سورۃ الاعراف میں. تو یہ آیت اہل علم نے اس آیت کو دلیل کے طور پر لیا ہے ستر ڈھانپنے کے لیے، ستر ڈھانپنے کے لیے. اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ ستر کے بارے میں بیان کیا ہے. تو یہ چیزیں دلیل ہے ستر کو ڈھانپنے کی. اس تیسرے شرط کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ شرط اس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ نہ رہے تو مشروط بھی نہیں ہوگا. تو گویا اگر کوئی شخص ستر کے بغیر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. پہلی بات کیا ہے؟ ستر العورتی بما لا یصف البشر، ستر کو ڈھانپنا ایسی چیز سے جو چمڑی کو ظاہر نہ کرے یا بدن کو ظاہر نہ کرے. یعنی کپڑا اتنا باریک ہے کہ وہ پہننے کے باوجود بھی بدن کا کلر معلوم ہوتا ہے، کالا ہے، سفید ہے، لال ہے، تو گویا اس کپڑے میں نماز نہیں ہوگی. کپڑا ایسا ہونا چاہیے جو بدن کو چھپا دے، بدن کی صفت کو بیان نہ کرے، بدن کی صفت کو، بدن کے کلر کو ظاہر کر دے گا تو پھر وہ نماز نہیں ہوگی، ستر نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر کسی نے اوپر سے ایک باریک کپڑا پہنا ہوا ہے جس سے بدن ظاہر ہوتا ہے، لیکن اندر جو کپڑا پہنا ہوا ہے وہ موٹا ہے، وہ بدن کو چھپا دیتا ہے، تو اگر وہ کپڑا اتنا ہے کہ وہ جو لازمی ستر ہے، جیسے ناف سے لے کر گھٹنے تک مرد کے لیے ہے، تو اس کو وہ پوشیدہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے، پڑھا جا سکتا ہے اس میں. لیکن اگر اس کو نہیں چھپاتا ہے، اتنا چھوٹا ہے کہ وہ ناف کا حصہ جو ہے ظاہر ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے کہ وہ ستر اختیار نہیں کیا ہے. تو ستر یعنی ستر ایسے کپڑے سے یا ایسی چیز سے ڈھانکا جائے جو بدن کو ظاہر نہ کریے. ضروری ہے موٹا کپڑا، ورنہ وہ ستر نہیں ہوگا، کیونکہ اصل مقصد تو بدن ڈھانپنا ہے. لیکن ایسا کپڑا پہنے جس سے بدن ظاہر ہو رہا ہے تو پھر وہ بدن ڈھانپنے کے معنی میں تو نہیں ہوا. وعورت الرجل، یہ ضروری ہو گیا. اس کے بعد مرد صرف جلد کے رنگ سے متعلق ہے، ساخت سے نہیں. بالکل، جن کے ساخت کے بارے میں بعض اہل علم کا خیال ہے، لیکن وہ راجے نہیں ہے. راجے یہ ہے کہ اصل اس کا تعلق جو ہے جس جلد کے رنگ ہی سے ہے، بالکل بدن کے. خواتین جو ہے وہ ٹائٹس پہنتی ہیں تو ان کی نماز ہو گئی.
नमाज हो जाएगी, लेकिन वैसा लिबास नहीं पहनना चाहिए, वैसा लिबास नहीं पहनना चाहिए। हदीस में उसकी सख्त मजम्मत आई है, वो एक अलग मौजू है। अगरचे कि बाज़ उलमा इस तरफ भी गए हैं कि बदन को ज़ाहिर ना करे, मतलब ये कि कपड़ा इतना तंग ना हो कि जिस्म के साफ ज़ाहिर हो जाए, ये बात गई है, ये बाज़ अहल इल्म गए हैं। लेकिन हकीकत ये है कि असल बीमा ला यसिफुल बशरा का मतलब यही है कि जो बदन के ने कपड़ा मोटा होना चाहिए, बारीक नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब औरतुर रजुली वल अमती, मर्द का और लौंडी का सत्र बाबैन सुर्रती व रुकबती, नाफ से लेकर घुटने तक है। ठीक है, सत्र का मतलब ये कि लाजमी है, ये मतलब ये नहीं कि इस हालत में ये रह सकते हैं, इस हालत में नमाज पढ़ सकते हैं, ये नहीं, ये कम से कम हद है। इस बात को जहन में रखिए कि ये कम से कम हद है। जहाँ तक लौंडी का ताल्लुक़ है, ग़ुलाम का ताल्लुक़ है, हमारे पास बहुत बाद में वो बहस आएगी तो मैं तफसील के साथ बताऊँगा कि इस्लाम में लौंडी और ग़ुलाम का रिवाज क्यों रखा गया। लेकिन ऐसे वक्त में जबकि उसका रिवाज पाया जाता है तो इस्लाम की रहमत है, अल्लाह तबारक तआला का करम है कि उनके साथ क्या मामला करना चाहिए उसके बारे में अल्लाह तबारक तआला ने बहुत तफसील के साथ अहकाम वाज़े किए हैं, अहकाम अल्लाह तबारक तआला ने वाज़े किए हैं ताकि उनके साथ मामला करने में माशरे को तकलीफ़ ना हो। इस्लाम ने ग़ुलामी का आज़ाद नहीं किया, इस्लाम ने आज़ाद नहीं किया, बल्कि बहुत से ऐसे तरीक़े बताए जिसके ज़रिए इस्लाम ने ग़ुलामी को ख़त्म कर दिया। लेकिन फ़ौरन अगर ग़ुलामी को ख़त्म किया जाता तो माशरे का एक बड़ा तबक़ा जो लौंडी और ग़ुलाम की शक्ल में घर में रहता है, अगर बाहर निकल जाता घर के और उनके लिए कोई ऐसे कारखाने नहीं थे जहाँ वो काम कर सकें, और नहीं तो फिर माशरे में क्या होता, बदअमनी हो जाती, बदअमनी हो जाती, फहाशी, बदकारी वगैरह वगैरह ये फैल जाती। तो जो चीज़ हिकमत के मुताबिक थी इस्लाम ने उसी को इख्तियार किया और अल्लाह तबारक तआला ने उसी का हुक्म दिया। तो एक तफसीली बहस है, लेकिन हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं वो ये कि लौंडी का और मर्द का सत्र ये है कि कम से कम वो नाफ से लेकर घुटने तक उसको छुपाए। लौंडी का सत्र कम क्यों है तो उसके बारे में अहले इल्म कहते हैं कि आम तौर पर उसकी वजह से फितना नहीं होता, आम तौर पर लोग उसकी तरफ माइल नहीं होते, इसलिए उसके सत्र में तखफीफ की गई। लेकिन अहले इल्म ने यह भी वाज़ेह किया कि यह उस वक्त है जबकि फितने का अंदेशा ना हो, लेकिन अगर फितने का अंदेशा है तो फिर उसे भी अपना पूरा बदन छुपाना पड़ेगा। फितने का अंदेशा ना हो तो उसका ये सत्र है, क्योंकि असल मकसद ये कि फितने से अमन है। लौंडी की तरफ लोगों की तबीयत माइल नहीं होती, इसलिए उसके सत्र में तखफीफ की गई। लेकिन अगर वो फितने का अंदेशा हो जाएगा तो फिर उसका सत्र भी वही हो जाएगा जो कि दूसरी औरतों का होता है, वो अपने पूरे बदन को कवर करेगी। तो उनका जो सत्र है वो कहाँ से कहाँ तक है, नाफ से लेकर घुटने तक है। इसकी दलील क्या है कि लौंडी का जो सत्र है वो मर्द के बराबर होगा, इसकी दलील हदीस में है। जी हाँ, बिल्कुल जी। क्योंकि लौंडी को तो कमजोरी की बिना पे ही लौंडी बनाया गया, तो उसकी तरफ मतलब माइल कम होंगे लोग। वो तो अपने घर में रहेगी ना, आमतौर पर वो अपने घर में ही रहेगी। हाँ, नहीं, वो तो अपने घर में रहेगी ना, घर से बाहर नहीं निकलेगी ना। ये सत्र तो देखिए मैंने कहा है कि ये उस वक्त है जबकि फितने का अंदेशा न हो। जब फितना का अंदेशा हो जाएगा तो हुक्म भी बदल जाएगा, फितने का अंदेशा हो जाएगा तो हुक्म भी बदल जाएगा। नहीं है, नहीं, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, मैं बताऊंगा। आपके जितने भी सवाल पैदा हो रहे हैं वो मेरे सबक में शामिल हैं। वल हुर्रतु कुल्लुहा औरतुन इल्ला वजहहा व कफ़ैहा, और आज़ाद औरत का सारा बदन सत्र है सिवाय उसके चेहरे के और उसके हथेलियों के, चेहरे और उसके हथेलियों के, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला यक़बलुल्लाहु सलात हाइदिन इल्ला बिखिमारिन। अबू दाऊद तिरमिज़ी की हदीस है। अहले इल्म ने इसे सही करार दिया कि अल्लाह तबारक तआला किसी बालिग औरत की नमाज कबूल नहीं करता मगर उसकी दुपट्टे के। इसका मतलब ये हुआ कि औरत सर को भी ढाँपेगी, जब सर को ढाँपेगी तो लाजमी तौर पर वो अपने बदन को भी ढाँपेगी। एक दूसरी हदीस है अबू दाऊद की, बाद अहले इल्म ने इसे ज़ईफ़ करार दिया और बाद ने इसे सही करार दिया, और वह हदीस ये कि अतुसल्लिल मरअतु फ़ी दिरइन व खिमारिन, क्या औरत कमीज़ में, कुर्ते में और दुपट्टे में नमाज पढ़ सकती है बग़ैर इज़ार के? सिर्फ कमीज़ और दुपट्टे के साथ नमाज पढ़ सकती है? ये सवाल रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया तो आपने कहा नाम इज़ा कानत दिरउ सातिरन युगत्ती ज़ुहूर क़दमैहा। हाँ, अगर उसकी कमीज़ या फिर उसका कुर्ता इतना बड़ा हो कि उसके दोनों कदमों को छुपाता हो, उसका कुर्ता इतना बड़ा हो कि वो दोनों कदमों को छुपाता हो तो पढ़ सकता है। तो ये हदीस दलील हैं इस बात की कि औरत अपने पूरे बदन को ढांकेगी नमाज में।
लेकिन अगर वो बाहर नमाज़ पढ़ेगी जहाँ अजानिब भी होंगे तो उस मौके पर अपने चेहरे और हाथों को छुपाएगी। ये उस वक्त है जबकि घर में नमाज़ पढ़ती है, लेकिन अगर बाहर नमाज़ पढ़ेगी तो वो उसको भी छुपाएगी। ठीक है। अच्छा, पाँव भी पूरे आ गए, कम से कम पाँव का पूरा हिस्सा, पाँव का ऊपरी हिस्सा ज़ईफ़ है, लेकिन दूसरे कुछ चीज़ें हैं। हदीस में ये भी है कि औरत कमीज़ पहनी हुई है, बाकी इज़ार नहीं पहनी हुई। हाँ, लेकिन पूरे इस हदीस में ये है कि वो पूरे बदन को ढांक रहा है। ज़रूरी नहीं कि 2 कपड़े हों नमाज के लिए, ज़रूरी है कि सत्र हो और वो पूरे बदन को ढांप रहा है। क्योंकि आपने जवाब दिया कि अगर वो ख़मीस इतनी लंबी हो कि वो दोनों पैरों को ढांप रही है तो उस सूरत में ये मुमकिन है। तो बहरहाल ये बुनियाद नहीं है, इस हुक्म की ये बुनियाद नहीं है, बल्कि दूसरी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे बात मालूम होती है कि पूरे बदन को वो ढांकेगी, जैसे सूरत नूर में भी कुछ आयतें हैं। अब यहाँ जो है ये सवाल पैदा होता है कि अगर कोई औरत जो है अपने सर खुला रखकर नमाज़ पढ़े तो नमाज हो जाएगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सत्र उसने नहीं ढांपा। सत्र, और सत्र क्या है नमाज के लिए? शर्त है, शर्त है। ठीक है। वो उम्मुल वलदी, और लड़के की माँ, उसे उम्मे वलदी कहते हैं, लड़के की माँ। उम्मुल वलद उसे कहते हैं, उस लौंडी को कहते हैं जिससे उसके मालिक ने उससे ताल्लुक़ कायम किया और उसके नतीजे में उसे औलाद हो गई, तो इसे वो उसके लड़के की वालिदा बन, वो उसके लड़के की माँ बन गई, इसलिए उसे उम्मे वलद कहते हैं। और उसका हुक्म ये है कि जब तक वो आदमी, उसका मालिक ज़िंदा रहेगा वो उसकी मिल्कियत में रहेगी, जैसे ही वो मर जाएगा तो वो आज़ाद हो जाएगी, उसके लड़कों के पास मुंतकिल नहीं होगी उसकी मिल्कियत। इसको उम्मे वलद कहते हैं। उम्मे वलद उस लौंडी को कहते हैं जिससे उसके मालिक ने ताल्लुक़ कायम किया, जिसके बाद उसे औलाद हुई और वो उम्मे वलद कहलाई। उसका हुक्म यह है कि जब तक वो ज़िंदा रहेगा वो उसकी मिल्कियत में रहेगी, जैसे ही वो मर जाएगा तो वो उसकी विरासत नहीं बनेगी बल्कि वो आज़ाद हो जाएगी। तो उम्मे वलद वल मुअतक़ु बादुहा, और जिसका बाद हिस्सा आज़ाद हुआ हो, उससे मुराद वो ग़ुलाम है जिसे 2 आदमियों ने ख़रीदा, 2 दोस्तों ने या 2 भाइयों ने एक ग़ुलाम ख़रीदा। एक भाई या एक दोस्त ने कहा कि मैं तुम्हें आज़ाद करता हूँ, तो वो बाद हिस्सा आज़ाद हो गया क्योंकि उसका दूसरा भाई और दूसरे दोस्त ने आज़ाद नहीं किया, तो इसको कहते हैं मुअतक़ु बादुहा, जिसका बाद हिस्सा आज़ाद हुआ हो। तो उम्मे वलद और मुअतक़ु बादुहा, उनका जो क्या हुक्म है सत्र में, वो लौंडी की तरह है, लौंडी की तरह है, क्योंकि अभी मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं हुए। दोनों में आज़ादी की कुछ खुसूसियात, कुछ इक़दाम पैदा हुए, आगे आज़ादी की तरफ वो आगे तो बढ़े हैं लेकिन आज़ाद नहीं हुए, इसलिए उनका सत्र उनका भी वही होगा। जी, मुअतक़ु बादुहा के बारे में मैंने कहा कि 2 दोस्त या 2 भाई किसी ग़ुलाम को ख़रीदते हैं, उनमें से कोई एक अपने हिस्से को आज़ाद कर देता है, उस ग़ुलाम को आज़ाद करता है, तो जाहिर है कि आधा हिस्सा उसका आज़ाद हुआ, क्योंकि दूसरा आज़ाद हिस्सा अभी दूसरे भाई ने या फिर दूसरे दोस्त ने उसे आज़ाद नहीं किया, तो दूसरा आधा हिस्सा अभी उसका ग़ुलाम ही में है, ग़ुलामी ही में है। तो इसलिए नमाज के बारे में भी उसका जो सत्र होगा वो वही होगा जो कि मर्द का होता है, कल अमती वो लौंडी का होता है। वो मनसल्ला, यहाँ एक बात हो गई, यहाँ सत्र के बारे में बात हो गई कितना सत्र होना चाहिए। देखिए ये सत्र के बारे में जो बात है वो ये जो है लाजमी चीज़ के तौर पर है, बाकी इसकी मज़ीद तफसील है, इसमें से कुछ इसी सबक में इंशाअल्लाह मौजूद भी है। वो मनसल्ला फ़ी सौबिन मग़सूबिन, और जो किसी ऐसे कपड़े में नमाज़ पढ़े जो गसब किया हुआ हो। गसब कहते हैं ज़ोर ज़बरदस्ती ताकत के ज़रिए किसी से कोई चीज़ छीन लेना, इसको कहते हैं गसब। ज़बरदस्ती से किसी से कोई चीज़ छीन लेना इसको कहते हैं गसब। तो किसी ने किसी से कोई कपड़ा छीन लिया ज़बरदस्ती और उसमें वो नमाज़ पढ़ता है, वो मनसल्ला फ़ी सौबिन मग़सूबिन औ दारिन मक़सूबतिन, या ऐसे घर में जो गसब किया हुआ है, लम तसिह सलातुहु, तो उसकी नमाज नहीं होती, उसकी नमाज सही नहीं होती। ये मौलिफ रहमतुल्लाह अलैह का मसलक है, और राजेह बात यह है कि उसकी नमाज हो जाती है। राजेह बात ये, देखिए मैं हमेशा इस बात को वाज़ेह करता हूँ कि हम अगरचे के फ़िक़्ह हम्बली पढ़ रहे हैं, फ़िक़्ह हम्बली की किताब पढ़ रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है तमाम मसाइल में एक मसलक पर नहीं चल रहे हैं, बल्कि कुरान और हदीस की रोशनी में मुहक्किक़ उलमा ने सही हदीस की रोशनी में जो बातें हमने पेश की है ना, उसकी रोशनी में हम लोग सही राय को लेते हुए चल रहे हैं। किसी के जहन में गलतफहमी नहीं होना चाहिए कि हम लोग किसी मसलक की पैरवी कर रहे हैं। सबसे पहली बात यह है कि साहिब किताब इब्न खुदामा रहमतुल्लाह अलैह खुद बाद मसाइल ऐसे हैं जिसमें वो मसलक हम्बली से इख्तिलाफ़ करते हुए मसाइल को रखे हुए हैं। और दूसरी बात यह कि जहाँ भी ऐसा मसलक हमारे पास आता है जो सही हदीस के ख़िलाफ़ होता है, कोई कौल ऐसा आता है जो सही हदीस के ख़िलाफ़ होता है, या कम से कम सही राय के ख़िलाफ़ होता है, या फिर राज कौल के भी ख़िलाफ़ होता है, तो हम उसको वाज़े करते हैं। तो किसी के जहन में ये गलत फहमी नहीं होना कि हिंदुस्तान में या पाकिस्तान में जो है हनफी फ़िक़्ह अगर राइज है
اور آپ کبھی یہ دیکھیں کہ ہم لوگ جو پڑھے ہوئے ہیں اس کی باتیں حنفی فقہ سے ٹکراتی ہیں، تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہم چونکہ حنبلی فقہ پڑھے ہیں اس لیے وہ ایک الگ فقہ ہے اور حنفی فقہ پڑھے اس لیے الگ ہے، وہ مت سمجھیں، کیونکہ ہم حنبلی فقہ مکمل طور پر حنبلی فقہ حنبلی انداز سے نہیں پڑھ رہے ہیں، بلکہ ہم لوگ باقاعدہ احادیث کی روشنی میں پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ حنبلی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو یا کوئی بھی فقہ ہو، ان تمام کی آراء میں جو قول راجح ہے اس کو لیتے ہوئے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ تو یہاں اس کلاس میں آپ کے سامنے جو بات راجح ہو گئی، یہ مت سمجھیے کہ یہ اس لیے کہ فلاں مسلک کی ہے، یہ نہیں ہے، بلکہ وہ دلائل کی روشنی میں ہے، دلائل کی روشنی میں ہے۔ آپ چاہے ہندوستان جائیں، چاہے کسی اور مقام پر جائیں جہاں کوئی اور ہوتی ہو، وہاں آپ کو اپنی رائے ان کے خلاف نظر آتی، تو آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ اس مسلک کی ہے، نہیں، بلکہ وہ باقاعدہ دلائل کی روشنی میں ہے۔ جب تک آپ کو اس کے خلاف کوئی واضح دلیل نہیں مل جاتی، آپ اس کو مت چھوڑیے، جب تک اس کے خلاف آپ کو کوئی ایسی راجح دلیل نہیں ملتی تب تک آپ اس کو نہیں چھوڑیے، کیونکہ یہ باقاعدہ دلائل کی روشنی میں لی گئی ہے۔ تو مولوی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ کوئی شخص اگر کسی ایسے گھر میں نماز پڑھتا ہے جو غصب کیا ہوا ہے، یا کسی ایسے کپڑے میں نماز پڑھتا ہے جو غصب کیا ہوا ہے، تو نماز نہیں ہوتی۔ تو ہم نے کہا کہ یہ رائے کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ صحیح قول یہ ہے کہ نماز ہو جاتی ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے، کیونکہ مولوی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز جو غصب کی گئی ہو وہ منع ہے، حرام ہے۔ مؤلف رحمۃ اللہ علیہ کتاب جن کی ہے، یہ مؤلف بولتے ہیں، مؤلف جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے نا ان کو بولتے ہیں مؤلف۔ دیکھیے ہاں، ابن دقیق العید، جی ہاں ابن دقیق العید، اس میں جو ہے جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ان کی دلیل یہ ہے کہ کوئی چیز غصب کرنا حرام ہے۔ جب غصب کرنا حرام ہے تو اس میں اگر نماز پڑھیں گے تو وہ بھی حرام ہو جائے گا، یہ ان کی دلیل ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ غصب کرنا جو منع ہے وہ عمومی معنوں میں ہے، اس کا نماز سے تعلق نہیں ہے، نماز سے تعلق نہیں ہے۔ اگر انسان اس گھر میں نماز پڑھے یا نماز نہ پڑھے، دونوں صورت میں وہ چیز کیا ہے؟ حرام ہے۔ مثال کے طور پر اس کو آپ آسانی کے ساتھ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نجس کپڑوں میں پہنتا ہے، نجس کپڑوں میں نماز پڑھتا ہے، نجس کپڑوں میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ نجاست سے بچنا اس کا تعلق ذات صلاح سے ہے، نماز ہی سے ہے۔ کیوں اگر کوئی آدمی جو ہے نجس کپڑے پہن کر گھر میں رہتا ہے تو کیا ہم اس کو حرام بولیں گے؟ کوئی حرج نہیں، وہ اپنے بچے کو گود میں لیا، اس نے پیشاب کر دیا، انہی کپڑوں میں وہ ہے۔ لیکن انہی کپڑوں میں اگر نماز پڑھے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ کیونکہ کپڑوں کا صاف رکھنا اور نجیس کپڑوں سے بچنا اس کا تعلق نماز سے ہے، ذات صلاح سے ہے۔ تو غصب کا جو تعلق ہے اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے، بلکہ عمومی حالت میں حرام ہے۔ تو اس سے چیز واضح ہوتی ہے کہ کوئی آدمی غصب کیے ہوئے گھر میں یا غصب کیے ہوئے کپڑے میں نماز پڑھتا ہے تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ غصب سے جو ممانعت کی گئی ہے اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے، اس کا تعلق نماز سے نہیں ہے بلکہ ہر حالت میں ہے، لیکن وہ گنہگار ہوگا۔ کس چیز کا گنہگار ہوگا؟ غصب کا گنہگار ہوگا۔ لیکن شیخ صاحب آپ سے ایک دن میں نے پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص باہر ہے اور اس کے کپڑوں میں پیشاب لگ گیا ہے تو نماز کا ٹائم ہو گیا، اس کے پاس کپڑے نہیں، تو کیا انہیں کپڑوں میں وہ نماز پڑھے گا؟ تو آپ نے کہا تھا کہ ہاں پڑھے گا۔ ہاں، وہ ایک الگ مسلک ہے، یہ ایک الگ مسلک ہے نا، وہ ایک الگ بات ہے، ایک الگ بات ہے۔ ابھی بھی وہی بات ہو رہی ہے کہ مطلب پڑھے گا، انہیں میں پڑھے گا، بے شک وہ مطلب جائز نہیں ہے، حرام کا مال ہے، معذور ہے نا، تو معذور ہے نا وہ، یعنی آپ نے مزید تفصیل اس میں، ہاں آپ نے اس وقت جو ہے مزید تفصیل یہ بیان کی کہ اس کے پاس دوسرے کپڑے نہیں ہیں اور نماز کا وقت ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں معذور ہے، تو معذور ہونے کی وجہ سے جائز ہوگی، وہ معذور ہونے کی وجہ سے وہ چیز اس کے لیے جائز ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَلُبْسُ الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ مُبَاحٌ لِلنِّسَاءِ دُونَ الرِّجَالِ، سونے اور ریشم کا پہننا یہ مباح ہے عورتوں کے لیے مردوں کے علاوہ۔ ریشم کو عورتیں کپڑوں کے طور پر پہن سکتی ہیں اور سونے اور چاندی کو زیور کے طور پر اپنے گلے میں، اپنے ہاتھوں میں، اپنے انگلیوں میں، اپنے سر میں، اپنے ہاتھوں میں پہن سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زینت کے طور پر۔ لیکن ظاہر ہے کہ وہ برتن کے طور پر یا قلم کے طور پر استعمال کرنا جیسے مردوں کے لیے حرام ہے ویسے عورتوں کے لیے بھی حرام ہے، صرف زینت کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو سونے اور ریشم کا استعمال کرنا عورتوں کے لیے یہ مباح ہے، مردوں کے لیے نہیں، مگر یہ کہ ضرورت کے موقع پر۔ وہ ضرورت کیا ہے؟ مثال کے طور پر کسی آدمی کو اگر خارش ہو جائے، یعنی جسم میں کھجلی جسے کہتے ہیں، جسم کھجانے لگتا ہے، تو ویسے موقع پر اہل علم بیان کرتے ہیں کہ آدمی کوئی بھی کپڑے پہنے گا تو اسے سکون نہیں ملے گا، البتہ ریشم کے کپڑے پہنے گا تو اسے سہولت دکھے گی، یعنی مطلب ہے کہ اسے جسم میں جو کھجانا ہے وہ کم رہے گا۔ تو ایسی کوئی ضرورت ہے طبی طور پر، وہ اس وقت اس صورت میں پہن سکتا ہے، حاجت رہے تو ہی پہن سکتا ہے، ورنہ حاجت نہ ہو تو وہ کیا ہوگا؟ اس کے لیے حرام ہوگا، کیونکہ اس کا تعلق بھی لباس سے ہے، اس لیے انہوں نے اس لباس کے بعد میں کیونکہ وہ پہنتے ہیں نا،
تو اس کا تعلق لباس سے ہو گیا، تو اس لیے انہوں نے سونے اور ریشم کا بھی ذکر کیا۔ سونے کا دام، سونے کا دان دیکھیے اس وقت جب کہ جائز ہے، کیونکہ وہ عذر ہے، وہاں عذر ہے، کیونکہ کوئی اور چیز وہاں لگائیں گے تو یا تو وہ پھر سڑ جائے گی یا پھر ویسا کام نہیں کرے گی، تو وہ چیز جائز ہے انشاءاللہ، جیسا کہ میں اس سے پہلے کچھ ذکر کیا تھا ایک صحابی کا جنہوں نے اس طرح کیا تھا۔ لقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الذهب والحریر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے سونے اور ریشم میں ہذان حرام، یہ دونوں چیزیں حرام ہیں، علی ذکور امتی، میری امت کے مردوں پر، حل لاناثہم، حلال ہے ان کی عورتوں کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہاں بات ہو گئی ہے ومن صلی من الرجال فی ثوب واحد، اور مردوں میں سے جو ایک کپڑے میں نماز پڑھے۔ دیکھیے عام طور پر انسان دو کپڑے پہنتا ہے، ایک ازار ہے اور دوسری قمیص ہے، لیکن یہاں ہے کہ اس لیے میں یہاں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھتا ہے، اس کا کچھ حصہ، لیکن وہ کپڑا اتنا بڑا ہے جیسے کہ ایک ازار میں نماز پڑھتا ہے، لیکن وہ اتنی لمبی ہے کہ وہ کچھ حصہ اس کا جو ہے گردن تک کاندھے تک پہنچتا ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقہ منہ شیء، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ تم میں کوئی شخص اس حال میں نماز نہ پڑھے کہ اس کی گردن پر کوئی چیز نہ ہو، ایک کپڑے میں، جی ہاں، ایک کپڑے میں ایسا نماز نہ پڑھے کہ اس کی گردن پر کوئی چیز نہ ہو۔ تو اس کا مطلب یہ کہ آدمی کو نماز میں جو ہے اپنی گردن بھی چھپانا چاہیے، لیکن یہ واجب ہے یا مستحب ہے اس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے، لیکن یہ کم سے کم جو حالت ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، لیکن اس کو چاہیے کہ ایسا لباس اختیار کرے جو اس کی گردن کو بھی ڈھانپ دے نماز کے لیے۔ جی عاتق مانے کاندھا، وہی کچھ کہتے ہیں اگر کندھے آپ کے ننگے ہیں تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، اگر اس کے پاس وہ لباس نہیں ہے تو، ورنہ دیکھیے حدیث واضح ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی، اگر نہیں ہے تو وہ کم سے کم حد بتائی گئی، آدمی کے پاس نہیں ہے، لیکن آدمی کے پاس ہے تو پھر اس کو جو ہے اس کا اختیار کرنا چاہیے۔ اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو پھر وہ نماز اس کی ہوتی یا نہیں ہوتی اس کے بارے میں پھر اختلاف ہو جائے گا، لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ آدمی کو اس کو ڈھانپنا چاہیے نماز میں۔ جیسے بھی کہہ رہی ہیں کہ اگر الفاظ یہ ہے کہ نہ پڑھے تم میں سے کوئی نماز، اور صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث سے آپ کہہ رہے ہیں، ہاں پھر اس میں مستحب ہونے میں اور اس میں کیوں اختلاف ہے؟ نہ پڑھے ہاں، یہ اس کا تعلق دیکھیے، یہ بات آپ آسانی کے ساتھ اس وقت سمجھیں گے جبکہ آپ اصول فقہ پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ اصول فقہ کے قواعد میں سے قواعد ہے کہ ہمارے پاس کوئی حدیث جب آتی ہے اور دوسری حدیث اس کے خلاف ہوتی ہیں تب دونوں کو جمع کرنا پڑتا ہے، دونوں حدیثوں کو، ہاں دونوں کو جب جماتے ہیں تو اس وقت جو ہے اس نہ پڑھنے کے جو حکم ہے وہ کبھی نہ پڑھنا نہیں کے معنی میں ہوتا ہے، حرام کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی کراہت کے معنی میں آتا ہے۔ تو جب اس کے خلاف کوئی چیز آتی ہے تو پھر اس کو کراہت میں محمول کرتے ہیں تاکہ دوسری جو حدیث ہے ان دونوں میں تعارض نہ ہو جائے، اور وہی اس مفہوم میں ہوتا ہے انشاءاللہ۔ یہ اس سبق بعد میں آئے گا، تو ضروری نہیں کہ ہر نہ پڑھنا وہ حرام ہو جائے، بلکہ ہر نہ وہ حرام ہو جائے بلکہ وہ مکروہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ وَمَن لَمْ يَجِدْ إِلَّا مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهُ سَتَرَهَا، اور جو نہ پائے تو مرد کو چاہیے کہ ایسے کپڑے میں نماز پڑھے جس میں جو کاندھے کو ڈھانک سکے، لیکن اگر کوئی ایک ہی کپڑا ہے لیکن کاندھوں کو ڈھانکتا ہے اسے کافی ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کے پاس یہ نہیں ہے اور جو نہ پائے مگر اتنا ہی کپڑا جو اس کے سطر کو ڈھانپ سکے، سطر کیا ہے؟ ناف سے لے کر گھٹنے تک، سَتَرَهَا، تو اس کو ڈھانپ لے گا، کافی ہو جائے گا اس کے لیے نماز پڑھنا، لیکن اس وقت جب کہ اس کے پاس کپڑا نہیں ہے، ورنہ کپڑا ہے تو اس کو چاہیے کہ پہنے۔ فَإِن لَمْ يَكْفِ جَمِيعَهَا، اور اگر وہ پورے سطر کے لیے کافی نہیں ہے، ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ سطر جو ہے وہ کافی نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو یا پھر دوسرے جن کا سطر وہی ہے، سطر الفرجین، تو وہ شرم گاہوں کو چھپائے گا، کیونکہ کپڑا چھوٹا سا ہے، پوری طرح ڈھانپ نہیں سکتا، تو وہ سب سے زیادہ جن چیزوں کو چھپانا ہے ان کو چھپائے گا۔ فَإِن لَمْ يَكْفِهِمَا، اور اگر وہ ان دونوں کے لیے کافی نہ ہو جائے، کپڑا اتنا چھوٹا ہے کہ انسان جو ہے دونوں فرج کو نہیں چھپا سکتا، تو سَتَرَ أَحَدَهُمَا، تو ان میں سے کسی ایک کو چھپائے گا، بعض کہتے ہیں کہ کسی ایک کو بھی چھپا لے گا اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ فَإِنْ عَدِمَ السِّتْرُ، اور اگر وہ بالکل سطر نہ پائے، کوئی ایسی چیز نہ پائے، فقہا رحمۃ اللہ علیہ بعض ایسی چیزوں سے بھی بحث کرتے ہیں جو واقع ہو سکتی ہے کسی انسان کے لیے، واقع ہو چکی ہے، مثال کے طور پر کسی انسان کو جو ہے کچھ دشمنوں نے پکڑ لیا، پکڑ کر اس کو سزا دینے کے لیے اس کے کپڑے لے لیے، یا کسی جانور نے اس کے کپڑوں کو پھاڑ دیا، اب کسی ایسے مقام پر ہے یا دشمن نے اسے قید کر دیا ہے جہاں وہ کپڑوں میں نہیں ہے، یا کپڑے ہیں تو بہت معمولی ہے، تو یہ حالتیں کبھی کبھی پیش آ سکتی ہیں کسی کے ساتھ، لیکن اس حالت میں انسان کو کس حکم پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے فقہا رحمۃ اللہ علیہ ان تمام باتوں سے بحث کرتے ہیں تاکہ جو حالتیں کبھی کبھی پیش آ جائیں انسان کو لیکن اس کے سامنے صورتحال واضح رہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ فَإِنْ عَدِمَ السِّتْرَ بِكُلِّ حَالٍ، اور اگر وہ کسی بھی حال میں سطر نہ پائے تو اس وقت کیا کرے، تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھے گا، کیونکہ قیام شرط، قیام جو ہے نماز کے ارکان میں سے ہے،
अगर कोई शख्स फ़र्ज़ नमाज खड़े होकर पढ़ने की ताकत रखने के बावजूद भी बैठ कर पढ़ता है तो उसकी नमाज नहीं होती, नमाज के अरकान में से है। लेकिन यहाँ इस शख्स के पास मजबूरी है कि उसके पास सत्र नहीं है, तो कहते हैं कि सल्ला जालिसन, तो वो बैठ कर नमाज पढ़ेगा। युमिउ बिर्रुकुई व सुजूद, रुकू और सजदे में क्या करेगा? इशारा करेगा। वो इन सल्ला कायमन जात, और अगर खड़े होकर नमाज पढ़ ले तो वो जायज़ हो जाएगा, कोई हर्ज नहीं, नमाज खड़े होकर नमाज पढ़ ले। लेकिन अफजल ये है कि वो बैठ कर नमाज पढ़े, ख़ास तौर पर उस वक्त जबकि वो लोगों के साथ हो। और ऐसी सूरत में अगर इमामत भी करना पड़े तो उनका इमाम जो है उनके दरमियान में बैठेगा, उनके सामने नहीं बैठेगा। अगर इमामत भी होगा तो फिर इमामत कराएगा और नमाज पढ़ना पड़ा उन लोगों को। मिसाल तो कुछ लोगों कुछ देखिए, ये कोई ऐसी बात नहीं है जो हम लोग अगर देखेंगे तो अफ़गानिस्तान की जंग के बाद वो जेल जो बहुत बदनाम जेल है, क्या है वो? आप उनके हालात को पढ़िए, उन लोगों ने उनके साथ क्या किया, कपड़े पूरे छीन लिए थे। वो ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम नहीं देख सकते, बल्कि ये अपनी आंखों से हम लोग सुन चुके, अपने कानों से सुन चुके हैं, देख चुके हैं उनको जो नकल करते हैं अपने हालात को। तो ऐसी सूरत में अगर वो नमाज पढ़ेंगे भी तो उस सूरत में बैठ कर नमाज पढ़ेंगे, उनका इमाम उनके दरमियान में बैठेगा। जी, हम दरमियान में बैठ कर पढ़ेगा। वमल्लम यजिद इल्ला सौबन नजिसन, और जो न पाए मगर नजिस कपड़ा, ऐसा कपड़ा जिसमें नजासत है, औ मकानन नजिसन, या ऐसा मकाम जो नजिस है, सल्ला फीहिमा, तो उन्हीं में नमाज पढ़ेगा। दुश्मन ने उसे कैद कर दिया है, हम्माम में कैद कर दिया समझे, टॉयलेट में। अब वो क्या करेगा? नमाज का वक्त हो गया तो वही नमाज पढ़ लेगा। या फिर उसके पास कपड़े हैं, नजीस कपड़े हैं, बदल नहीं सकता, तो उस सूरत में उसी में नमाज पढ़ लेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक ने फरमाया फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, अल्लाह ताला से उतना डरो जितना तुम्हारे पास ताकत है। और फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुस्सहा, अल्लाह तबारक ताला किसी को मुकल्लफ नहीं करता मगर जितना उसके पास ताकत है। जितनी उसके पास ताकत है उतना वो कर लिया तो उसके लिए काफ़ी हो जाएगा। तो शुरूत हमारे पास मतलूब है हमारी इस्तिताअत के मुताबिक। शुरूत कितना मतलब है हमारे पास? इस्तिताअत के मुताबिक। जितनी इस्तिताअत है अगर हमने वो कर लिया, बाकी हम नहीं कर सके, तो हम लोग इस इबादत को अंजाम दे सकते हैं। जी, ये आपको बता रहे थे कि टॉयलेट में नमाज पढ़ लेगा, वो जगह भी नजस है। हाँ, उसी जगह पर नमाज पढ़े। जिक्र करना भी हराम, लेकिन कोई उसके पास रास्ता ही नहीं है ना, लेकिन नमाज नहीं पढ़ेगा। एक चीज को करने, एक वाजिब को करने के लिए हराम करेंगे आप? करेगा, क्यों? वाजिब जरूरी है, औजबुल वाजिबात है नमाज। लेकिन शेख ये जी हाँ, जैसे अगर मतलब ये शर्त है ना हमारे पास नमाज। मतलब 2 घंटे के लिए किसी को कैद कर दिया, अब उसको उम्मीद है कि 2 घंटे के बाद हम छूट जाएंगे, तो क्या वो नमाज पढ़ लेगा या 2 घंटे के लिए मौखर करेगा? जब तक नमाज का वक्त उसके पास है मौखर करेगा, इल्ला है कि नमाज का वक्त ख़त्म होने का अंदेशा हो। अगर वो नमाज जमा की जा सकती है तो जमा की नीयत भी कर सकता है वो, यानी उसको जो है तकरीबन 1 बजे कैद करते हैं और वो कैद से आज़ाद होगा 3 बजे, जबकि असर की नमाज का वक्त हो जाएगा। लेकिन चूंकि वो ज़ुहर को असर के साथ जमा कर सकता है तो जमा की नीयत भी कर लेगा, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर वो वहाँ से नहीं निकल सकता तो वो ऐसे ही करेगा। वला इआदत अलैहि, और उस पर कोई इयादा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक उस इबादत को अदा किया। अशर्तुर राबिउ, नहीं लौटाएगा। अशर्तुर राबिउ, चौथी शर्त, अत्तहारतु मिनन नजासती। ठीक है, मैं पहले एक बार पढ़ लेता हूँ। अत्तहारतु मिनन नजासती फी बदनिही व सौबिही व मौदिइ सलातिही इल्ला नजासतल माफूव अन्हा कयसीरि दमी व नहविही। यहाँ एक बात हो गई। व इन सल्ला व अलैहि नजासतुन लम यकुन यअलमु बिहा औ आलिम बिहा सुम्मा नसियहा फसलातुहु सहीहतुन व इन आलिम बिहा फिस सलाती अज़ालहा व बना अला सलातिही। यहाँ एक बात मुकम्मल हो गई। वल अर्दु कुल्लुहा मस्जिदुन तसिह्हु सलातु फीहा इल्ला अल मक़बरता वल हम्मामा वल हुश्शा व आतान अल-इबली व क़ारिअत अत-तरीक़ी। अत्तहारतु मिनन नजासती, अशर्तुर राबिउ, चौथी शर्त, अत्तहारतु मिनन नजासती, नजासत से पाकी हासिल करना। नजासत से पाकी हासिल करना अपने बदन में, फ़ी बदनी ही अपने बदन में, व सौबिही अपने कपड़े में, व मौदिइ सलातिही और अपने नमाज पढ़ने की जगह। अत्तहारतु मिनन नजासती, नजासत से पाकी हासिल करना, फ़ी बदनी ही अपने बदन, व सौबिही अपने कपड़े, व मौदिइ सलातिही और अपने नमाज पढ़ने की जगह में। इल्ला नजासतल माफ़ूव अन्हा, सिवाय उस नजासत के जो माफ़ कर दी गई है, कयसीरि दमी, जैसा कि थोड़ा सा खून, व नहविही और इसी तरह थोड़ा सा खून, थोड़ा सा पेशाब वगैरह। इल्ला नजासतल माफ़ूव अन्हा, सिवाय उस नजासत के जो माफ़ू है। आप यही तर्जुमा कर दिया और समझ जाते हैं तो अच्छा तर्जुमा है, अगर नहीं करते हैं तो जिसको माफ़ कर दिया गया है कर सकते हैं।
सिवाय उस नजासत के जो माफ़ू है, अल माफ़ू आन्हा जो माफ़ू है, का यसीर दमी जैसा कि थोड़ा सा खून, व नहविही और इसकी तरह दूसरी चीज़ें। व इन सल्ला व अलैहि नजासतुन और अगर वो नमाज़ पढ़े इस हाल में कि उस पर नजासत हो, लम यकुन यालमु बिहा जिसे वह जानता नहीं था, अव आलिमा बिहा या जानता था या जान लिया था, सुम्मा नसिया फिर भूल गया, फसलातुहु सहीहतुन तो उसकी नमाज सही है। व इन सल्ला व अलैहि नजासतुन और अगर वो नमाज़ पढ़े इस हालत में कि उस पर नजासत हो, लम यकुन यालमु बिहा जिसे वो जानता नहीं था, अव आलिमा बिहा सुम्मा नसिया या उसे वो जान गया था फिर भूल गया था, फसलातुहु सहीहतुन तो उसकी नमाज सही है। व इन आलिमा बिहा फिस सलाती और अगर वो नमाज में उसे जाने, नमाज में उसे मालूम हो, अज़ालहा तो उसे ज़ाइल कर देगा, उसे दूर कर देगा। अज़ालहा व इन आलिमा बिहा फिस सलाती और अगर नमाज में उसे मालूम हो, अज़ालहा तो उसे दूर कर देगा, हटा देगा। वो ख्याल से ख्याल आ जाए कि इस तरह नहीं वो नजासत है ना, नजासत का ख्याल नहीं, नजासत है यानी उसे नमाज में ख्याल आ गया, ठीक है, नमाज में ख्याल आ गया कि वो उसको नजासत लगी हुई है, तो उस सूरत में जो है वो जैसे कि दूर कर देगा इंशाल्लाह। जी हाँ बिल्कुल, जी हाँ मैं बताऊँगा इंशाल्लाह शरह में इंशाल्लाह बताऊँगा। अज़ालहा तो उसे दूर कर देगा। वो बना अला सलाती नजासत को दूर कर देगा, नहीं नमाज में रहते हुए। व इन आलिमा बिहा फिस सलाती अज़ालहा और अगर वो नमाज में उसे, अगर वो नमाज में उसे जाने या नमाज में उसे मालूम हो तो अज़ालहा तो उसे दूर कर देगा। वो बना अला सलाती ही, देखिए नमाज तोड़ के नहीं, आगे के अल्फाज देखिए, वो बना अला सलाती ही और अपनी नमाज को मुकम्मल करेगा। वल अर्दु कुल्लुहा मस्जिदुन और ज़मीन सारी की सारी मस्जिद है, नमाज पढ़ने की जगह है, और ज़मीन सारी की सारी नमाज पढ़ने की जगह है। तसिहु सलातु फ़ीहा नमाज उसमें सही है, इल्लल मक़बरता ज़मीन में हर जगह नमाज पढ़ते हैं सिवाय चंद चीज़ों के, वो क्या है, इल्लल मक़बरता सिवाय कब्रस्तान, वल हम्मामा और हम्माम, हम्माम से मुराद यहाँ वो मकाम है जहाँ नहाते हैं, वल हुश्शा और टॉयलेट से मुराद वो मकाम है जहाँ इंसान हाजत क़ज़ा करता है। व आतान अल इबिली और ऊँट के बांधने की जगहें, आतान अल इबिली ऊँट के बांधने की जगहें, वक़ारी आतत तरीक़ी और रास्ते के दरमियानी हिस्से यानी दरमियानी रास्ते में। वल अर्दु कुल्लुहा मस्जिदुन ज़मीन सारी की सारी नमाज़ पढ़ने की जगह है। तसिहु सलातु फ़ीहा नमाज उसमें सही होगी, इल्लल मक़बरता सिवाय कब्रस्तान, वल हम्माम और हम्माम, वल हुश्शा और टॉयलेट, व आतान अल इबिली और ऊँट के बांधने की जगहों, वक़ारी अतत तरीक़ी और रास्ते के दरमियानी हिस्सों के। चौथी जो शर्त है नमाज के लिए जिनका ख्याल रखना ज़रूरी है, इसके बगैर नमाज नहीं होती, वो ये कि आदमी नजासत से अपने आप को पाक करे। 3 चीज़ों का पाक रहना ज़रूरी है, इंसान के बदन, इंसान के कपड़े और नमाज पढ़ने की जगह, इनको पाक रखना ज़रूरी है। अगर इनमें नजासत लगी होगी तो नमाज नहीं होगी। इसके बहुत से दलाइल हैं, जैसा कि कपड़ों के सिलसिले में अल्लाह तबारक ने फरमाया कि वसियाबका फतहिर, अपने कपड़ों को पाक करो। और जहाँ तक जगह का ताल्लुक़ है, मशहूर हदीस है, मेरे ख़्याल से हम लोग पढ़ भी चुके हैं, यकीनन पढ़ चुके हैं। अनस रज़ियल्लाहु ताला से मरवी है कि एक आराबी मस्जिद में दाखिल हुआ और उसने मस्जिद के एक कोने में पेशाब किया। आप साहब ने क्या किया, उसको छोड़ नहीं दिया बल्कि एक डोल पानी मंगवा कर उस पर बहा दिया। इससे मालूम हुआ कि उसको साफ़ करना ज़रूरी है। इसी तरह जी ये तमाम शराइत हम सिर्फ सलात के लिए वो कर रहे हैं ना, बिल्कुल। कुरान पढ़ने के लिए तो इसको हम नहीं करें। देखिए ऊपर बाप क्या है, सलात, बाबू शराइत सलात। जिस तरह दुपट्टे वाली बात आई है, सर कवर करने वाली, तो कुरान का आ रहा था ज़हन में। जी नहीं हम लोग पूरा मुकम्मल तौर पर बाबू शराइत सलाह पढ़ रहे हैं। बाकी दूसरी चीज़ों की कुछ तफासिल में थोड़ा सा इख्तिलाफ रहेगा, यानी मुख्तलिफ रहेंगी, लेकिन ये हम लोग नमाज का पढ़ रहे हैं बस सिर्फ। सवाल है, ये आपने बताया था कि औरत तो मतलब जब चेहरे और हाथ को मतलब बिलावत सारा जिस्म कवर करेगी, लेकिन अगर वो मजमे में है और इस जगह पे जहाँ लोग हैं तो वहाँ वो चेहरा भी कवर करके नमाज पढ़ेगी। लेकिन हमने सुना है कि जो सजदा करते हुए आपका चेहरा जो है ढका हुआ नहीं होना चाहिए और हथेलियाँ कवर नहीं होनी चाहिए सजदे में जाते हुए। ये उनके लिए है जिनको चेहरा खुला रखना ज़रूरी है, और जिनको अपना चेहरा ज़ाहिर करना, छुपाना है, उनके लिए वो चीज़ नहीं है। मतलब जो पर्दा करती हैं वो ऐसे ही पढ़ेंगी और जो नहीं करती वो
وہ جی ہاں، مثال کے طور پر دیکھیے ہم لوگ اس میں دو چیزیں، مثال کے طور پر ہم جہاں سجدہ کر رہے ہیں نا، وہاں اگر ہم اپنی ناک اور اپنی پیشانی رکھتے ہیں اور کوئی کپڑا اگر بیچ میں آ بھی جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور مردوں کو نماز پڑھتے ہوئے کوئی چیز ڈھانپ لیتے ہیں اپنے سر سے تو وہ ان کے لیے درست نہیں ہے. لیکن عورتیں اگر اجانب کے سامنے نماز پڑھتی ہیں اور وہ جو پردہ اپنے چہرے کو وہ ڈھانکی ہوئی ہیں، شرعی حکم کی بنیاد پر ڈھانکی ہوئی ہیں، تو جب شرعی حکم کی بنیاد پر ڈھانکی ہوئی ہیں تو پھر وہ عمل جس کی جو شرعی حکم کی شکل میں ادا کر رہی ہیں وہ باطل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ان کے لیے حکم وہی ہے کہ وہ ایسی ہی نماز پڑھیں، اسی حال میں نماز، جی بالکل اسی حال میں سجدہ کریں گے. راجح قول وہی ہے اگرچہ کہ اس میں اختلاف ہے، راجح قول یہی ہے اگرچہ کہ اس میں اختلاف ہے کہ پاؤں کور کرنا، پاؤں کھلے رکھ سکتے یا نہیں ہیں. چہرے اور ہتھیلی کے بارے میں جمہور کا مسلک یہ ہے کہ وہ کھلا رکھیں گے، چہرے اور ہتھیلی کے بارے میں. پاؤں ایک مختلفی مسئلہ ہے، اور میں ہمیشہ یہ بتایا تھا کہ اگر اس طرح کا اختلاف ہو جائے تو آدمی اس مسئلے کو اختیار کرے جس میں اس کی دین کی حفاظت ہو جاتی ہے، دین کی کم سے کم پاؤں کا اوپری حصہ. اور جہاں تک اجانب کے سامنے نماز پڑھنے کا ہے تو اس کا اختلاف اس بات پر مبنی ہے کہ عورت اپنے گھر سے باہر نکلے گی. دیکھیے چہرے اور ہتھیلی باہر جب نکلیں گے تو اس کا اختلاف جو اس بات پر مبنی ہے کہ عورت گھر سے باہر نکلے گی تو اسے اپنا چہرہ اور ہاتھ ظاہر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اختلاف ہے ائمہ کا، یعنی بہت علماء کا. تو اس اختلاف پر یہ بھی مبنی ہے. جب وہ گھر سے باہر جو اہل علم کہتے ہیں کہ گھر سے باہر نکلنے کی صورت میں اسے اپنا چہرہ اور اپنی ہتھیلی بھی کور کرنا چاہیے، وہ اہل علم کہتے ہیں کہ جب نماز اجانب کے سامنے پڑھے گی تو وہ چہرے اور ہتھیلی کور کرے گی، نماز کی وجہ سے نہیں بلکہ کسی وجہ سے، اجانب کی وجہ سے، پردے کی وجہ سے. اس صورت میں اگر وہ براہ راست اگر زمین پر اپنا پیشانی نہیں رکھ سکتی تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہ پردے کی حالت میں نماز کو پڑھ رہی ہے. تو جو اہل علم کہتے ہیں کہ اس کو چہرہ اور ہتھیلی نہیں چھپانا چاہیے تو ان کی رائے یہ ہے کہ عورت نماز بھی اجانب کے سامنے اسی حال میں پڑھے گی. تو یہ اختلاف جو وہاں سے اس وجہ سے ہے، جو بنیادی جو مسئلہ ہے اس میں اختلاف ہے، اسی کا یہ حصہ ہے. چھوٹا سوال ہے، آدمیوں کی اگر یہ ماتھے کو کور کر لی جاتی پگڑی یا ٹوپی وغیرہ، نماز اس کے لیے کوئی حرج تو نہیں ہے؟ اس میں منع ہے، لیکن علماء نے اس ممانعت کو کراہت کی طرف محمول کیا ہے، کراہت کی طرف، حرام کی طرف محمول نہیں کیا جس سے نماز باطل ہو جاتی، بلکہ کراہت کی طرف محمول کیا. افضلیت کے درجے میں جائیں تو بہتر ہے کہ یہ لگنا چاہیے. دیکھیں نماز میں جسم کے ہتھیلی، دونوں گھٹنے، پیشانی اور ناک یہ لگنا ضروری ہے. زمین پر لگنا یا چٹائی پر لگنا؟ ظاہر ہے کہ آپ جہاں سجدہ کریں اسی پر، ورنہ مساجد میں آپ کو چٹائی ہٹا کر پڑھنا پڑے گا کارپیٹ. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ گھر دیکھیے، ہاں پاؤں کا کور کرنے کا تعلق نماز سے ہے، پاؤں کور کرنے کا تعلق نماز سے ہے، ورنہ باہر جب نکلیں گے تو پاؤں کور کرنا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. چہرے اور ہتھیلی کے بارے میں اختلاف ہے اہل علم کا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ چہرے اور ہتھیلی ظاہر کر سکتے ہیں، اور اکثر اہل علم کہتے ہیں کہ اس کو چھپانا چاہیے. لیکن باہر نکلنے کی صورت میں پیروں کو چھپائیں گے، اس کے قائل ہے اہل علم، اس میں اختلاف نہیں. تو نماز میں البتہ جیسے کہ میں بتایا کہ جو حدیث ہے ابو داؤد کی، وہ حدیث ہے جن علماء نے اسے ضعیف قرار دیا، وہ کہتے ہیں کہ چہرے کے اپنے پیروں کو وہ چھپانا ضروری نہیں ہے. لیکن جو علماء کہتے ہیں کہ وہ حدیث صحیح ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیر کو بھی چھپانا چاہیے. تو کم سے کم، کیونکہ حدیث میں جو الفاظ ہیں پیر کے اوپری حصے کو، ظہور قدمیہ، اس کے پیر کے اوپری حصوں کو، تو کپڑا اتنا لمبا ہونا چاہیے کہ پیر کا اوپری حصہ چھپ جائے. سجدے کی حالت میں اگر پیر کا پچھلا حصہ ظاہر ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن پیر کا اوپری حصہ چھپنا چاہیے. لیکن اس کی بنیاد پر دوسروں کی نمازوں کے بارے میں یہ حکم مت لگائیے. اگر کوئی اپنے پیر کو جو ہے ظاہر کر کے نماز پڑھتی ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی عورت ایسے کپڑے پہنتی ہے جو اس کے ٹخنوں سے اوپر ہے، تب تو وہ سطر نہیں ہے. لیکن اگر ایسے کپڑے پہنتی ہے جس میں پیر ظاہر ہو رہا ہے، صرف پیر ظاہر ہو رہا ہے، تو آپ اس مسئلے پر عمل کیجئے جو احتیاط والا ہے. لیکن دوسری اگر اس پر عمل نہیں کرتے تو ان کی نماز کے باطل کا حکم مت لگائیے، کیونکہ اہل علم میں کچھ ایسے ہیں جو اس کے قائل ہیں. جب اہل علم میں کچھ لوگ اس کے قائل ہیں تو ہم اپنے دلیل کی روشنی میں ان کو سمجھائیں گے، لیکن باطل کا حکم نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے. الا النجاست المعفو، سوائے تھوڑی سی نجاست کے جو معفو ہے، جیسے کہ تھوڑا سا خون اگر کپڑے کو لگا ہو، تھوڑا سا خون اگر جو ہے بدن کو لگا ہو، یا تھوڑا سا خون جگہ پر ہو تو کوئی حرج نہیں. معفو تھوڑا سا کی مقدار کیا بتائی تھی؟ ہاں اتنی مقدار میں جس سے کراہت نہیں ہوتی، جیسے قطرہ
इस तरह जिससे नफ्स को कराहत नहीं होती, और जो माश हमारे पास थोड़ा ही माना जाता है। मैंने एक स्कॉलर को सुना था ना, जो एक कॉइन के जितना भी है, यानी फर्ज करें छोटे छोटे से ड्रॉप्स ऐसे हैं कि उनको मिला के एक कॉइन जितना जैसे नॉर्मली बन जाता है, तो ऐसे भी कुछ लोग इस तरफ गए हैं, कुछ लोग इस तरफ गए हैं। वह इन सल्ला व अलैहि नजासतुन, और अगर वो नमाज़ पढ़े इस हालत में कि उस पर नजासत हो, लम यकुन यालमु बिहा, उसे जानता नहीं था, और आलिमा बिहा, या उसे जानता था, सुम्मा नसिया, भूल गया था, फसलातुहु सहीहतुन, तो उसकी नमाज सही है। आदमी ने कपड़ों में नमाज़ पढ़ लिए, नमाज के बाद उसे याद आया कि उसके जो कपड़े थे वो नजीस थे, बच्चे ने पेशाब कर दिया था, वो भूल गया था, या फिर जो है उसे याद था और वो कपड़े बदलना चाहता था, लेकिन जब नमाज़ पढ़ने लगा तो भूल गया कि उसे कपड़े बदलना है, नमाज उसने पढ़ लिए, तो उसकी नमाज सही है, नमाज सही है। उलमा ने एक कायदा बनाया है, वो कायदा ये है, अहादीस की रोशनी में कायदा बनाया वो ये कि वो चीज़ें जो अम्र की कबील से हैं, जो वाजिब की कबील से हैं, भूलने पर वो माफ़ नहीं होती। जैसे कि अगर कोई शख्स जो है वज़ू नहीं किया था, वज़ू नहीं किया था, नमाज़ पढ़ लिया, उसको याद आ गया तो वज़ू नहीं था, तो नमाज उसको लौटाना पड़ेगा। जो चीज़ें वजूब की कबील से हैं उसमें निस्यान माफ़ नहीं है, उसमें निस्यान माफ़ नहीं है। लेकिन जो चीज़ें तर्क की कबील से हैं, जिनको छोड़ना कहा गया, जैसा कि नजासत को साफ़ करना है, तर्क, नजासत को छोड़ना है, जो चीज़ें तर्क की कबील से हैं वो जो है भूल जाएँ तो माफ़ हो जाती हैं, कोई हर्ज नहीं है। तो क्योंकि रसूल क्योंकि हदीस में है कि जब मैं किसी चीज़ से मना करूं तो उसे रुक जाओ, और फिर कि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, तो ये निस्यान जो है, इन्नल्लाह वज़ा अन उम्मती अल खताउ व निस्यानु व मस्तुकरिहु अलैहि, अल्लाह तबारक तआला ने मेरी उम्मत से ख़ता को, भूल को, और जिस पर वो मजबूर किया जाए उसको हटा दिया है, यानी उस पर कोई हुक्म नहीं होगा। लेकिन रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताअना, वो भी दलील है, वो भी दलील है। जी हाँ, अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि लक़द फ़अल्तु, मैंने इस दुआ को कबूल कर लिया। तो ये तमाम दलाइल है जिसकी रोशनी में अहले इल्म कहते हैं कि अगर कोई शख्स नजासत के कपड़ों में नमाज़ पढ़ लेता है, या नजासत की जगह पर नमाज़ पढ़ लेता है, जानता नहीं था, या फिर बदन नजिस था, नमाज़ पढ़ लेता है, नमाज़ पढ़ने के बाद उसको याद आता है, तो उसकी नमाज हो जाएगी, उसको याद की भी ज़रूरत नहीं है, वक्त है तब भी उसको याद की ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह अगर कोई शख्स जो है हालत गुस्ल उस पर फ़र्ज़ था लेकिन भूल गया, वो नमाज़ पढ़ लिया, तो क्या करना पड़ेगा उसको? नमाज लौटाने की ज़रूरत नहीं है ना? हाँ, लौटाना पड़ेगा, क्योंकि वो वजूब की कबील से है। वजूब की कबील, कभी इंसान एक वजू से दो नमाजें पढ़ता है, लेकिन वो दो नमाजों के सेंटर में उसको यकीन है कि मेरा वजू है, लेकिन उसका वजू नहीं है, वो बगैर वजू की नमाज पढ़ लेता है। आपको कैसे मालूम? में कभी याद भी नहीं आता कि मैंने गलत नमाज पढ़ी थी। लेकिन ये उसे कैसा मालूम जब यकीन है कि वजू है कि उसका वजू नहीं है? यकीन का मतलब उसके माइंड में है कि मेरा वजू है, लेकिन हकीकत में उसका वजू नहीं है। वो अपनी पिछली हालत पर लौटेगा। अगर उसको याद है कि उसने वजू किया था, याद है यार उसका वजू किया था एक नमाज के टाइम में, और उसने उसी वजू से दूसरी नमाज पढ़ी, ठीक है, उसको वजू याद है, ठीक है ना, वजू किया था वो याद है एक नमाज के टाइम पर, लेकिन उसको वजू टूटा था वो याद नहीं है। हाँ। तो फलियबनी अलल यकीन, हदीस में ये कहा गया कि वो अपने यकीन पर बिना करेगा, क्या उसकी नमाज हो जाएगी बगैर किसी शक के हो जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि वो अपने ज़ाहिरी हिसाब से वो सही तौर पर पढ़ रहा है। उसके आदमी कहते हैं तो उससे मुराद दोनों है ना? दोनों कौन? बदरज औला है, बगैर किसी शक के है, क्योंकि मसाइल सारों सबके लिए एक ही हैं, सबके लिए एक ही हैं। अगर आप चाहें तो फिर मैं औरत की मिसाल देने लगूँ। आपने शख्स कहा तो समझ आ गया कि औरत आदमी, तो आपने कुछ में जिस तरह ये पेशाब का उसमें आपने आदमी कहा, नहीं ऐसा नहीं बिल्कुल नहीं, इसमें कोई, देखिए जो जहाँ इख्तलाफ होगा ना वो खुद ब खुद वादे हो जाएगा, औरत मर्द के किसी हुक्म में इख्तलाफ हो जाएगा तो खुद ब खुद वादे हो जाएगा, वरना दोनों का हुक्म एक ही है, ठीक है। उसके बाद अगर वो जान ले इस हालत में जबकि नमाज़ पढ़ रहा था, नमाज के दौरान उसको याद आया कि उसने जो कपड़े पहने हुए हैं वो नजीस हैं, तो अगर वो कपड़े ऐसे हैं कि उसको वो निकाल सकता है, जैसे इसकी टोपी के बारे में याद आया कि वो नजीस थी, तो उसी वक्त वो टोपी निकाल कर फेंक देगा, अपनी नमाज को जारी रखेगा। या अपनी ख़मीस के बारे में याद आ गया, अगर वो ख़मीस उतारने के बावजूद भी उसका सत्र बाकी रह सकता है तो उसको उतार देगा और अपनी नमाज को जारी रखेगा। उसकी दलील जो है अबू दाऊद की वो हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में एक दफ़ा आपने अपने जूते उतार दिए, सहाबा ने भी आपके पीछे अपने दोनों जूते उतार दिए, तो सहाबा ने भी आपके पीछे अपने जूते उतार दिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि तुमने क्यों उतारे, तो सहाबा ने कहा हमने हम आपको देखा तो उन्होंने कहा कि जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए थे और बताया था कि तुम्हारे जूतों में गंदगी है, इसलिए मैंने उतारे। तो इसमें हमको दलील कहाँ से मिलती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को तोड़ा नहीं,
اور جو نماز اس نجس جوتوں پر پڑ چکی تھی اس کو لوٹایا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو حصہ بھول کا تھا وہ حصہ بھی ہو جائے گا اور جو حصہ یاد آنے کا تھا وہ بھی. اب اگر وہ کپڑے ایسے ہیں جس کو ہم جو ہے نہیں اتار سکتے تو ایک ہی راستہ ہمارے پاس رہ جائے گا, وہ کیا ہے نماز کو توڑنا. نماز کیسے کنٹینیو کریں گے؟ شرط ہمارے پاس ہے نا. دیکھیے یہ اس وقت ہے جب ہم, اسی لیے انہوں نے کہا کہ ازالہ, اگر ہم نجاست کو زائل کر سکتے ہیں تو ہی نماز کو کنٹینیو کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ کپڑے ایسے ہیں کہ ہم نجاست کو زائل نہیں کر سکتے, جگہ ہے تو آپ جگہ بدل دیں گے, تھوڑا سا ادھر ہٹ جائیں گے, لیکن کپڑے ایسے ہیں کہ آپ اس کو ظاہر نہیں کر, کیونکہ اگر انہیں اتار دیں گے آپ کا سطر ظاہر ہو جائے گا. تو ایسی صورت میں نماز توڑنا پڑے گا, توڑ کر جو ہے پھر سے نماز پڑھنا پڑے گا کپڑوں کو چینج کر کر. تو صورتحال ایسی ہے کہ آدمی جو ہے اگر نماز کے دوران اس کو یاد آ جائے گا اور وہ اس کو ہٹا سکتا ہے, اس نجاست کو ہٹا سکتا ہے تو ہٹا دے گا, اپنی نماز کو کنٹینیو کرے گا. لیکن اگر نجاست کو نہیں ہٹا سکتا تو نماز کو توڑے گا, پھر وہ نجاست سے اپنے آپ کو پاک کرے گا, پھر وہ نماز پڑھے گا. سلام پھیر لیا پھر اچانک اس کو یاد آ گیا تو پھر وہی اس سے پہلے وہ پہلے بتا دیا نا آپ کو. جی ہاں, اس سے پہلے جو حکم تھا وہی حکم تھا کہ اس کو جو ہے بعد میں آ جائے گا نماز پڑھنے کے بعد, تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے. والارض كلها مسجد, اور نماز ساری کی ساری نماز پڑھنے کی جگہ ہے. تصح الصلاۃ فيها, نماز اس میں صحیح ہے. الا المقبرۃ, سوائے قبرستان کے. قبرستان اس لیے کہ وہ نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے اور وہ شرک کا وسیلہ ہے. قبرستان نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے, شرک کا وسیلہ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا تجعلوا بيوتكم مقابر فإن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. اپنے گھروں کو جو قبرستان مت بناؤ, اس لیے کہ شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. تو یہ حدیث بھی دلیل ہے, کیونکہ جب نماز میں قرآن کی تلاوت ہوگی, جب وہ قرآن نہیں ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی. اور اس کے علاوہ دوسرے بھی احادیث ہیں. تو قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جائے گی. اور دوسرا یہ کہ وہ اس میں شبہ پایا جاتا ہے اگر وہاں نماز پڑھیں گے تو. پھر اگر کوئی آدمی کوئی بزرگ وہاں مدفون ہے اور یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کے دفن ہونے کی وجہ سے وہاں نماز پڑھنا, نماز ایک اچھی زیادہ قبول ہو جائے گی, تو وہ شرک کا وسیلہ ہوگا. شرک کا وسیلہ ہے. ٹھیک ہے, اگر آدمی بغیر کسی سبب کے وہاں نماز پڑھتا ہے تو وہ اس کے لیے درست نہیں ہے, کیونکہ قبرستان نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. لیکن اگر سبب یہ بناتا ہے کہ کوئی وہاں مدفون ہے, کوئی بزرگ, اس کی وجہ سے نماز قبول ہوتی ہے, چاہے نفل پڑھے فرض پڑھے کوئی بھی پڑھے, اس سے کوئی بات نہیں ہے, تو وہ شرک کا وسیلہ بن جائے گا. شرک نہیں ہوگا لیکن شرک کا وسیلہ. شرک اسی وقت بنے گا جبکہ نماز اس کے لیے پڑھے گا. ابھی میں حال ہی میں پاکستان سے کر رہا ہوں, تو وہاں تو محلوں کے اندر بھی اس طرح دربار اور یہ بنے ہوئے, وہاں لوگ عام فجر کے بعد جاتے ہیں, ماتھا ٹیکتے ہیں, کھڑے ہو کے قرآن پڑھتے ہیں, چومتے ہیں, ان کے بچے بھی آتے ہیں, ہاتھ لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ صحیح ہے سب کچھ. بنیادی بات یہ ہے کہ ہماری ساری تعلیم کا خلاصہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت ہے وہ مکمل طور پر ان اعمال کے خلاف رہی ہے جن کا آپ ذکر کریں. مکمل طور پر ان اعمال کے, ان کے بنیادی مقصد بعثت انبیاء کا وہی رہا ہے. تو آج مسلمانوں میں ایک بڑے طبقے میں یہ جو برائی آ چکی ہے, ہماری یہ ذمہ داری ہے اہل علم کی, طلباء کی, کہ اپنے علم کے مطابق اس کو جو سمجھائیں اور اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. وہ یا تو شرک ہوگا یا تو وسیلہ ہوگا. ہمیشہ یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ اگر وہ عمل اللہ کے سوا کسی اور کے لیے کیا جائے گا تو ہم شرک کہیں گے, اور اگر وہ اللہ کے لیے کر رہے ہیں لیکن ان کی برکت کا تصور رکھ رہے ہیں, کرے الگ, ہاں, تو وہ بدعت ہو جائے گی یا پھر حرام ہو جائے گا. شرک کا وسیلہ ہوگا تو شرک کا وسیلہ ہونے کی صورت میں حرام ہو جائے گا یا پھر بدعت ہو جائے گی. تو ہر ایک کو آپ جو ہے شرک مت کہیے, اور پھر ہر چیز کو آپ معمولی بھی مت لیجیے, کیونکہ وہ اگر کم سے کم بھی ہے تو شرک کا وسیلہ ہونے کے نتیجے میں گناہ کبیرہ سے بھی بڑا گناہ ہے, وہ گناہ کبیرہ سے بڑا گناہ ہے. تو یہ بہت بڑی چیز ہے, اس سے چوکنا ہونے کی ضرورت ہے. تو دوسری چیز ہے حمام, جہاں ہاں وہ کافی تفصیلی باتیں انشاءاللہ ہمارے پاس آئے گی, لیکن مختصر اس کا جواب یہ ہے کہ اگر قبرستان جو ہے قبلے کے سامنے نہیں ہے, قبرستان قبلے کے سامنے نہیں ہے, اور قبرستان میں اور قبلے میں جو ہے ایک دیوار کے ذریعے آڑ بنا دی گئی ہے, تو کوئی حرج نہیں ہے, کوئی حرج نہیں ہے. اگر دوسری آزے بازو دائیں بائیں ہیں, قبلے کے سامنے نہیں ہے, اور اگر قبلے کے سامنے ہیں بھی تو آڑ بنائی گئی ہے دیوار کے ذریعے, تو اس میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی حرج پایا جاتا ہے, اس کے علاوہ میں ساری حالتوں میں حرج پایا جاتا ہے. جنازہ تو پڑھ سکتے ہیں نا قبرستان میں کھڑے ہو, قبر کے پاس کھڑے ہو, یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پڑھا تھا. جی ہاں, جنازہ پڑھ سکتے ہیں. یہ ہم کھڑے ہیں اور ہمارے آگے قبرستان ہے پورا, یہ ہم اس زمین میں کھڑے ہیں, تو وہ جائز نہیں ہوگا. ان قبرستان سے باہر ہیں ہم, لیکن ہمارے سامنے قبرستان ہے اور بالکل تھوڑا گیپ ہے اس کے سینٹر میں. اگر کوئی آڑ بنا لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے,
لیکن آڑ نہیں بناتے ہیں تو بھی اس میں شبہ پایا جاتا ہے. پڑھ سکتے ہیں اگر جو ہے تدفین کے بعد، لیکن عمومی حکم نہیں ہے وہ اسی وقت جب کہ کسی شخص کی تدفین میں کوئی شخص لیٹ سے پہنچا تو اس کی تدفین کے بعد وہی نماز پڑھے گا فوراً. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کام کرنے والی ایک خاتون کی نماز پڑھی تھی اس طرح. ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ والحمام، وہ مقام جہاں انسان نہاتا ہے تو اس مقام پر بھی نماز نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہاں انسان اپنے سطر کو ظاہر کرتا ہے، اور پھر دوسرا یہ کہ وہ نجاست کا مقام ہے، اور تیسرا یہ کہ والحشہ، اور جہاں انسان قضاء حاجت سے فارغ ہوتا ہے کیونکہ وہ قضاء حاجت کے فارغ ہونے کی جگہ. ہاں تو وہ بھی ظاہر ہے کہ نجاست کا مقام ہے، وہاں نماز نہیں پڑھے گا. وہ آتان الابلی، اور اونٹ کے باندھنے کی جگہ جہاں اونٹ رات گزارتے ہیں، جہاں ان کو باندھا جاتا ہے، کیونکہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا کہ تم بکریوں کے باندھنے کی جگہ نماز پڑھو لیکن اونٹوں کے باندھنے کی جگہ نہ پڑھو. اس کی سبب میں کیونکہ حدیث میں بیان نہیں کیا گیا تو اس لیے اہل علم اس کے مختلف سبب بیان کرتے ہیں. اس کی طبیعت میں جو ہے شرارت پائی جاتی ہے، وہ خطرہ بھی ہے کہ وہ جو نقصان کر دے، نجاست ہے جبکہ دوسری بھی نجاست ہے، بکری کی بھی نجاست ہے کہ نماز پڑھنے کا جائز کیا گیا جو ہے نا وہ نہیں ہے کیونکہ اونٹ کے پیشاب کا بھی ہے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اور ہر وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے اس کے فضلات جو ہیں وہ ناپاک نہیں ہوتے. جی ہاں بالکل. اس لیے یہ اس میں سامان ہوتا ہے. بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ نقصان کا اندیشہ ہے اگر ہم کہتے ہیں، ورنہ حاصل بات یہ ہے کہ حدیث میں اس کا حکم ہے. اس جگہ کا مطلب اگر اس جگہ میں اونٹ بندھی ہوئی نہ ہو، نہیں ہو، دیکھیے ہو یا نہ ہو، دیکھیے آتان علی اونٹ کے باندھنے کی جگہ کہا گیا، اونٹ بیٹھا ہونا ضروری نہیں ہے، جگہ کافی ہے. پانچویں چیز کیا ہے؟ وقارعۃ الطریق، اور راستے میں. کیوں؟ کیونکہ راستے میں لوگوں کے لیے تنگی ہوگی، لوگ چلتے ہیں، پھر اس کے لیے بھی خطرہ ہو سکتا ہے، لوگ گزرتے ہیں، تو ان جگہوں پر نماز پڑھنے کو ناپسند کیا گیا. اس کے علاوہ اور بھی مقامات ہیں، مثال کے طور پر کعبۃ اللہ کی چھت پر، کیونکہ کعبۃ اللہ کی چھت پر وہ نماز پڑھے گا تو قبلہ سامنے نہیں ہوگا. کعبۃ اللہ کے اندر کا جہاں تک تعلق ہے نفل پڑھ سکتے ہیں لیکن فرض نہیں پڑھ سکتے. اسی لیے ہم لوگ جو ہے جو حصہ حتیم کا ہے، حتیم میں ہم لوگ نفل پڑھتے ہیں، لیکن جب فرض نماز کا وقت آتا ہے تو پھر حتیم کے باہر پڑھنا پڑتا ہے ہم کو، کیونکہ حتیم کعبے کا حصہ ہے. حتیم جس کو مقام اسماعیل بھی کہتے ہیں، حجر اسماعیل بھی کہتے ہیں، وہ جو تھوڑا سا حصہ کھلا ہوا ہے، تو وہاں نماز پڑھنا کعبۃ اللہ کی نماز میں اندر نماز پڑھنے کے برابر ہے، کیونکہ وہ کعبۃ اللہ کے اندر کا ہی حصہ ہے. قریش نے اس کو کھلا چھوڑ دیا تھا ان کے پاس حلال رقم نہ ہونے کی وجہ سے، تو اس لیے ہم وہاں صرف سنت پڑھ سکتے ہیں، نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن جب فرض پڑھیں گے تو پھر وہ حصے کو بند بھی کر دیتے ہیں. بند ہے بالکل. خیر جو بھی ہے ہم لوگ اس سے بات کریں گے انشاءاللہ، مسئلے سے بات کریں گے. سنت پڑھ سکتے، نفل پڑھ سکتے ہیں، فرض نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ اس میں کعبۃ اللہ کا ایک جز آتا ہے. جب ہم لوگ اس طرف رخ کریں گے تو کعبۃ اللہ کا صرف ایک جز آتا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے موقع پر نماز پڑھی تھی وہاں فتح مکہ کے موقع پر، تو اس لیے سنت نماز پڑھنے کا جواز ملتا ہے، لیکن فرض پڑھنے کے لیے پھر باہر آنا پڑے گا. شیخ صاحب آپ نے بتایا تھا کہ اگر ہمارے فرائض میں سے کچھ چھوٹ جاتا ہے اور ہمیں بعد میں یاد آتا ہے تو ہمیں نماز لوٹانی ہوگی، تو مطلب ایک نماز جو ہے بغیر وضو کے ہم نے پڑھ لی اور کافی ٹائم گزر گیا 2-3 نماز کا، تب یاد آتا ہے کہ وہ نماز میں نے بغیر وضو کے پڑھی تھی، تو کیا پھر ہم دوبارہ سے اس نماز کو ادا کریں گے؟ بالکل بالکل، بغیر کسی شک کے. آپ کو جو ہے 1 سال کے بعد بھی یاد آتا ہے نا تو اس کو اسی وقت لوٹا لیجیے، کیونکہ آپ کو وہی وقت ہے جو یاد آیا. آپ اس عمل کو ادا کرنے کے لیے یا اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کے لیے وہی وقت ملا آپ کا، یعنی مطلب کہ اس وقت تک آپ بھول گئی تھی، تو جب یاد آئے گا تب کر لیں گے اس کو. اس کے بعد دیکھیے اسی لیے حدیث میں کیا ہے، من نام عن صلاۃ او نسیھا فلیصلیھا اذا ذکرھا. آپ نے وقت نہیں بتایا، جب یاد آئے اس کو پڑھ لے، جب یاد آئے اس کو پڑھ لے. الشرط الخامس استقبال القبلۃ. کاش کہ اتنا وقت مل جائے کہ ہم لوگ اس کو ختم کر سکیں، کیونکہ حدیث بھی نہیں پڑھ سکے، کافی مشکل ہے. الشرط الخامس استقبال القبلۃ الا فی النافلۃ علی الراحلۃ للمسافر فإنه يصلي حيث كان وجهه. یہاں ایک بات مکمل ہوئی. والعاجز عن الاستقبال لخوف او غیره فيصلي كيفما امكنه. یہاں ایک بات ہو گئی. ومن عداهما لا تصح صلاته الا مستقبل القبلة. یہاں ایک بات ہو گئی. فإن كان قريبا منها لزمته الصلاة إلى عينها وإن كان بعيدا فإلى جهتها. یہاں ایک بات ہو گئی.
وإن خفيت القبلة في الحضر سأل واستدل بمحاريب المسلمين وإن أخطأ فعليه الإعادة. یہاں ایک بات ہو گئی. وإن خفيت في السفر اجتهد وصلى ولا إعادة عليه. یہاں ایک بات ہو گئی. وإن اختلف مجتهدان لم يتبع أحدهما صاحبه. یہاں ایک بات ہو گئی. ويتبع الأعمى والعامي اوثقهما في نفسه. الشرط الخامس، پانچویں شرط ہے استقبال القبلتی، قبلہ رخ ہونا. قبلہ رخ ہونا، استقبال القبلتی، قبلہ رخ ہونا. الا فی النافلتی، سوائے نفل نماز کے. علی الراحلتی، سواری پر پڑھنے کی صورت میں. للمسافری، مسافر کے لیے. الا فی النافلتی، سوائے نفل نماز کے لیے. علی الراحلتی، سواری پر پڑھنے کی صورت میں. للمسافری، مسافر کے لیے. فإنہ یصلی، کیونکہ وہ نماز پڑھے گا. حیث کان وجہہ، جدھر بھی اس کا رخ ہو. حیث کان وجہہ، جدھر بھی اس کا رخ ہو. والعاجز عن الاستقبال، اور جو قبلہ رخ ہونے سے عاجز ہو. والعاجز عن الاستقبال، اور جو قبلہ رخ ہونے سے عاجز ہو. لخوف، خوف کی وجہ سے. او غیرہ، یا کسی دوسری وجہ سے. فیصلی، تو وہ نماز پڑھے گا. کیفما امکنہ، جیسے اس کے لیے ممکن ہو، جس طرح اس کے لیے ممکن ہو. فیصلی کیفما امکنہ، تو وہ نماز پڑھے گا جس طرح اس کے لیے ممکن ہو. ومن عداہما لا تصح صلاتہ، اور ان دونوں کے علاوہ، اور جو ان دونوں کے علاوہ ہیں. ومن عداہما، اور جو ان دونوں کے علاوہ ہیں. کون سے دونوں؟ مسافر اور عاجز. مسافر اور عاجز، اور جو ان دونوں کے علاوہ ہیں. لا تصح صلاتہ، تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی. الا مستقبل القبلتی، مگر قبلہ رخ ہو کر. اس کی نماز صحیح نہیں ہوتی مگر استقبال قبلہ کی صورت میں. فإن، یہاں ایک بات مکمل ہو گئی. اس کے بعد کیا ہے؟ فإن کان قریبا منہا، اگر وہ قبلے سے قریب ہو، اگر وہ کعبۃ اللہ سے قریب ہو. لزمت الصلاۃ الی عینہا، تو اسے عین قبلہ کی طرف رخ کرنا لازم ہوگا. لزمت، تو اسے لازم ہوگا. الصلاۃ، نماز پڑھنا. الی عینہا، عین قبلہ کی طرف رخ کرتے ہوئے، یعنی براہ راست کعبہ کی طرف رخ کرتے ہوئے. فإن کان قریبا منہا، اگر وہ اس سے قریب ہو. لزمت الصلاۃ الی عینہا، تو عین کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا اس کے لیے لازمی ہوگا. وإن کان بعیدا، اور اگر وہ دور ہو. فإلی جہتہا، تو جہت کعبہ کی طرف رخ کرنا کافی ہو جائے گا. الی جہتہا، اس کی جہت کی طرف، تو وہ اس کی جہت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے گا. وإن کان بعیدا، اور اگر وہ دور ہو. فإلی جہتہا، تو وہ اس کی جہت کی طرف رخ کرے گا. وإن خفیت القبلۃ فی الحضر، اور اگر قبلہ پوشیدہ ہو جائے حضر میں. حضر اقامت کی جگہ پر، جہاں انسان مقیم ہوتا ہے، اپنے وطن میں، اپنے مقام پر. سفر کا ضد ہے. جی ہاں. وإن خفیت القبلۃ فی الحضر، اور اگر قبلہ مخفی ہو جائے، قبلہ پوشیدہ ہو جائے. فی الحضر، حضر میں. سأل، تو وہ پوچھے گا، لوگوں سے معلوم کرے گا. واستدل بمحاریب المسلمین، اور مسلمانوں کے محرابوں، یعنی نماز پڑھنے کے جو محراب ہیں، مسلمانوں کے محرابوں سے دلیل لے گا. مسلمانوں کے محرابوں سے وہ دلیل لے گا. استدلہ مانے رہنمائی لے گا. دلیل یہاں رہنمائی کے معنی میں ہے، ان سے رہنمائی لے گا. وإن خفیت القبلۃ فی الحضر، اور اگر حضر میں قبلہ مخفی ہو جائے، پوشیدہ ہو جائے. سأل، تو وہ پوچھے. واستدل بمحاریب المسلمین، اور مسلمانوں کے محرابوں سے رہنمائی لے. وإن اخطأ، اور اگر وہ غلطی کرے گا. فعلیہ الإعادۃ، تو اسے نماز لوٹانا ہوگا. فعلیہ، تو اس پر ہوگا. الإعادۃ، لوٹانا. وإن خفیت فی السفر، اور اگر قبلہ مخفی ہو جائے، پوشیدہ ہو جائے سفر میں. وإن خفیت فی السفر، اور اگر قبلہ پوشیدہ ہو جائے سفر میں. اجتہد، تو وہ اجتہاد کرے گا. اجتہاد کا مطلب یہ کہ کوشش کرے گا، معلوم کرنے کی کوشش کرے گا. وصلی، اور وہ نماز پڑھے گا. ولا اعادۃ علیہ، اور اس کے لیے کوئی اعادہ نہیں ہوگا، نماز کو لوٹانا نہیں ہوگا، اور اسے نماز لوٹانا نہیں ہوگا، یعنی غلطی ہونے کی صورت میں بھی. وإن اختلف مجتہدان، اور اگر دو مجتہد اختلاف کریں. مجتہد جو دلائل کے ذریعے کسی بات پہ اختلاف کرتے ہیں. مجتہد جو دلیل کی بنیاد پر کسی بات میں اختلاف کریں. اور اگر دو مجتہد اختلاف کریں. لم یتبع احدہما صاحبہ، تو ان میں کوئی بھی دوسرے کی بات پر نہیں چلے گا.
यानी कोई बोलता है कि इधर पढ़ेंगे, कोई बोलता है उधर क़िबला है, तो हर एक अपने अपने तौर पर पढ़ेगा क्योंकि दोनों का इज्तिहाद है। व इन इख्तलफ़ मुज्तहिदानी, और अगर दो मुज्तहिद इख्तलाफ करें, लम यत्तबि, तो पैरवी नहीं करेगा, अहदुहुमा, उनमें से कोई, साहिबहु, अपने साथी का, खा वो मर्द हो या औरतें हों, अगर वो इख्तलाफ करते हैं और दलील की बुनियाद पर करते हैं तो वो अपने अपने तौर पर पढ़ेंगे। वयत्तबिउल आमा, और पैरवी करेगा अंधा, वल आम्मीयु, और आम आदमी, औसक़हुमा फ़ी नफ्सिही, उनमें से ज़्यादा जो, औसक़ माने जो ज़्यादा सच्चाई के करीब है, या फिर सिक़ा से है, जिस पर एतमाद किया जाता है, उनमें से ज़्यादा जिस पर एतमाद किया जाए, उन दोनों में से जो एतमाद होता है, उन दोनों में से जो ज़्यादा काबिल एतमाद है। और आमा और आमी पैरवी करेंगे दोनों में से, अपने अपने में से ज़्यादा एतमाद वाले पर, ज़्यादा एतमाद वाले पर। इस्तिक़बालुल क़िबलती, पाँचवीं शर्त है इस्तिक़बालुल क़िबलती, क़िबला रुख होना। अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में साफ़ तौर पर फरमाया, फ़अइनमा तुवल्लू फ़वल्लू वुजूहकुम शत्रा, फ़वल्लू वुजूहकुम शत्रा, तुम जहाँ कहीं रहो अपने चेहरों को उसकी तरफ फेर लो। ये शुरूत में से है, नमाज के शुरूत में से है। तो क़िबला की तरफ रुख करना सिवाय नफिल नमाज सवारी पर पढ़ने की सूरत में, सफ़र की हालत में, क्योंकि बहुत सी अहादीस हैं, जैसा कि सही बुखारी से मुस्लिम में अहादीस आए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फ़र्ज़ पढ़ना चाहते तो सवारी से उतरते और फ़र्ज़ पढ़ते, लेकिन जब नफिल पढ़ते तो अपनी सवारी पर रहते, बग़ैर इस फ़र्क के कि आपकी सवारी का रुख किस तरफ है, आप नमाज़ पढ़ लेते। बाद हदीस में आता है कि आप नमाज का आगाज़, नफिल नमाज का आगाज़ सवारी पर आगाज़ क़िबले के रुख होकर करते थे, उसके बाद आपकी सवारी किस तरफ भी जाती थी, आप नमाज को जारी रखते थे। तो बेहतर तो ये है कि आदमी आगाज़ में क़िबला रुख का ख्याल रखे, अगर नहीं कर सकता है नफिल में तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। दोनों सूरतों में वो नफिल नमाज सवारी की सूरत, सवारी पर पढ़ने की सूरत में, सफ़र पर होने की सूरत में उसके लिए जायज़ है कि वो जिस तरफ चाहे रुख करके नमाज पढ़े। इससे तो ये भी साबित होता है कि आप सफ़र में नफल पढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन कौन सी नफिल? वितर की नमाज है, तहज्जुद की नमाज है, इसी तरह जो फजर की नफिल है, बाकी की ज़रूरत नहीं। बाकी से दूसरे हदीस हमारे पास आई है जिसमें नकल की आप सब कुछ नहीं पढ़ते थे सिवाय इन नमाज़ों के, इन नमाज़ों के नकल सबब की नमाज़ पढ़ सकते हैं। देखिए पढ़ता है तो जायज़ है, कोई बात नहीं है, लेकिन सुन्नत औला है, गुनाह नहीं होगा, गुनाह नहीं होगा, लेकिन सुन्नत बदरजा औला है। लेकिन वो नमाज़ें जो सबब की हैं, जैसे कि वुदू करने के बाद पढ़ना चाहता है तो सफ़र में पढ़ सकता है, या मस्जिद में दाखिल होता है तो पढ़ सकता है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जो सुनन रवातिब हैं वो आप सब छोड़ देते थे सिवाय फजर के। लेकिन कोई मुसलसल वो पढ़ता है सफ़र में भी तो उसको गुमराह नहीं कहेंगे? क्यों कहेंगे गुमराह? सुन्नत के खिलाफ कर रहे हैं ना। सुन्नत के खिलाफ उस वक्त हो जाएगा जबकि अल्लाह के रसूल सब ये बोले कि सफ़र में नमाज पढ़ना नेकी नहीं है। ये अगर आप सासम कहते तो होता था, आप सासम ने नहीं पढ़ा, लेकिन सुन्नत पढ़ना वो नमाज का एक हिस्सा है, यानी बताई गई है। वो इंसान सफ़र में ही पढ़े, हज़र में पढ़े, कोई हर्ज नहीं है उसमें, लेकिन औला यही है कि वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करे। लेकिन जो पढ़ेगा उसको हम ये किस बुनियाद पर बोलेंगे कि वो जो गलती कर रहा है, बल्कि औला यही कि ना पढ़े, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वो पढ़ना अफजल होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही तरीका इख्तियार करते जो कि अफजल है, क्योंकि आप उसके ज़्यादा मुस्तहिक़ हैं। जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो हनाकाबा में जाता है यानी उम्रा वगैरह पे, हज पे, वो तो पूरी पढ़ता है, तो नफल भी पढ़ता है, क्योंकि वो हनाकाबा में होता है, वो तो पूरी खानकाबा में चाहता है ज़्यादा से ज़्यादा सवाब उसको हासिल हो जाए। मकान की फजीलत और ज़माने की फजीलत की बुनियाद पर आदमी कुछ आमाल को ज़्यादा नियत से इख्तियार कर सकता है, जैसे कि रमज़ान में 3 दिन से कम में कुरान को ख़त्म करना, कोई हर्ज नहीं है। रमज़ान में ज़माने की फजीलत की वजह से 3 दिन से कम में अगर वो कुरान को ख़त्म कर रहा है, या काबतुल्लाह में जो है 3 दिन से कम में कुरान को ख़त्म कर रहा है ज़माने या मकान की वजह से, तो ये साबित है सलफ़ से, कोई हर्ज नहीं इंशाअल्लाह। ठीक है, यहाँ रुकते हैं हम लोग। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।